جاری رکھیں گے. سب سے پہلے میرے داہنی طرف جو مائک ہے وہاں سے سوال ہوگا اور پھر اس کے بعد میں بیچ میں، پھر اس کے بعد میں خواتین کی طرف سے. تو ہم انتظار کرتے ہیں کہ غیر مسلم بھائی جو بھی ہمارے بیچ میں موجود ہیں اور وہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ جلد سے جلد مائک کے قریب آئیں. پہلے مائک کی طرف سے اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہے تو وہ سوال پوچھیں. ڈاکٹر نائر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاد و دہشت گردی کے بارے میں اسی عنوان سے میرا ایک سوال چھوٹا سا یہ ہے کہ کیا دہشت گردی کا ذکر قرآن حکیم میں کہیں بھی آیا ہے، کسی سورہ، کسی آیت نمبر میں؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ دہشت گردی کا ذکر کہیں قرآن مجید میں آیا ہے، اور میں تقریر میں بھی حوالہ دیا اس آیت کا کہ جو لفظ انگلش میں کہتے ہیں ٹیررسٹ، اردو میں کہتے دہشت گرد، اور یہ لفظ جو ہے یہ قرآن مجید میں ہے سورہ انفال میں، سورہ نمبر 8 آیت نمبر 60 میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو حق کے خلاف ہے ان کے دل میں دہشت پیدا کرو. تو اسی لیے میں نے کہا کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ جو لوگ حق کے خلاف ہے، جو معاشرے کے خلاف ہے، جو انسانیت پہ ظلم کر رہے، ان کے دل میں دہشت پیدا کرو. جس طریقے سے پولیس کا کام ہے، اور اگر کوئی انسان، وہ انسان جو معاشرے کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے، مثال کے طور پہ کوئی چور ہے یا کوئی بلاత్కాر کرنے والا ہے یا زنا بالجبر کرنے والا ہے، ایسے انسان کے دل میں دہشت پیدا کرنا اچھی بات ہے. اور یہ لفظ جو لوگ کہتے ہیں یہ کوئی لفظ کا کھلواڑ نہیں ہے. ایون انگلش لینگویج میں کچھ چند مہینے پہلے بمبے میں ایک آرٹیکل آیا تھا ٹائمز آف انڈیا میں، جس میں لکھا تھا کہ انسپیکٹر آنگرے ٹیررائزز دی انڈر ورلڈ. انسپیکٹر آنگرے از اے ٹیررسٹ فار دی انڈر ورلڈ. اس کے معنی انسپیکٹر آنگرے جو گنڈے لوگ ہیں بمبئی میں ان کے لیے دہشت گرد ہے. تو یہ لفظ کا کھلواڑ ہے، یہ انگلش لینگویج ہے، اسی طریقے سے اردو ہے، عربی زبان ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ حق کے خلاف ہے ان کے دل میں دہشت پیدا کرنا اچھی بات ہے. لیکن عام طور پہ دہشت گرد آج کی تاریخ میں اسے کہتے ہیں جو معصوم انسانوں کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے. اس پس منظر میں، اس تعلق سے کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی معصوم انسان کے دل میں دہشت کبھی بھی نہیں پیدا کرنا چاہیے. امید ہے کہ سوال کا جواب ہے. دوسرے مائک کی طرف سے اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو وہ سوال کریں. ہاں ذاکر صاحب، میرا نام راجیو سکسینہ ہے، میں یہاں بزنس کرتا ہوں لکھنؤ میں. میرا ایک سوال ہے کہ قرآن مکمل ضابطۂ حیات ہے، یہ ہم سب مانتے ہیں، مگر کیا وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 130 کروڑ مسلم اس دنیا میں ہیں، مگر کوئی ملک ایک بھی ایسا نہیں ہے جہاں پہ لا آف دا لینڈ شریعہ قانون کے لحاظ سے ہو. تو یہ کیا وجہ ہے کہ مطلب قرآن پاک کی تلاوت کری جاتی ہے، ایک ضابطۂ حیات ہے، بار بار دہرایا جاتا ہے، لیکن اسے فالو ایز اٹ از کوئی نہیں کرنا چاہتا، یہ کیا وجہ ہے؟ راجیو بھائی نے ایک اچھا سوال پوچھا کہ 130 کروڑ مسلمان ہیں دنیا میں، کئی مسلمان ممالک ہے، بٹ کئی بھی ملک میں اسلام کی شریعت پورے مکمل طور سے عمل میں نہیں آتی، عمل نہیں ہوتی. کچھ حد تک میں آپ سے سہمت ہوں کہ ٹھیک 100% پوری شریعت میرے علم میں کوئی بھی ملک میں پوری 100% سے عمل میں نہیں آتی. لیکن جو بھی ملک میں جس شریعت کا حصہ اس کا عمل جہاں ہو رہا ہے وہاں سب سے زیادہ آپ دیکھیں گے امن ہے، اور سب سے زیادہ اس شریعت کے معاملے میں فائدہ ہے. مثال کے طور پہ سعودی عربیہ میں کرمنل لا فالو ہوتا ہے. جو کرمنل لا ہے جسے کہتے ہیں کہ جہاں تک سزا کا، کوئی بھی اگر کوئی غلطی کرتا ہے اسلامک شریعت میں سزا ہوتی ہے، وہاں سب سے زیادہ امن ہے. مثال کے طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام مذہب دہشت کا مذہب ہے، جب بھی کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹے جاتے. کیسا مذہب ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ باقی دیگر مذاہب اچھی باتیں کہتے ہیں، اسلام اچھی باتیں کہنے کے علاوہ کس طریقے سے اس چیز کا عمل ہو سکتا ہے اس کے بارے میں ذکر کرتا ہے. مثال کے طور پہ
ہر مذہب کہتا ہے کہ چوری مت کرو، ہندوازم بھی کہتا ہے، کرسچینٹی بھی کہتی ہے، ہم دیکھیں تو اسلام بھی کہتا ہے. لیکن اسلام میں یہ فرق ہے کہ یہ کہنے کے بعد کہ چوری مت کرو، یہ طریقہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے معاشرے میں چوری نہیں ہو سکتی. اسلام کہتا ہے کہ ہر امیر انسان جس کے پاس 85 گرام سونا سے زیادہ دولت ہے، 7.5 تولہ سونا سے زیادہ دولت ہے، اسے ہر سال 2.5% زکوٰۃ دینا چاہیے. اگر ہر امیر انسان زکوٰۃ دے تو غربت دنیا سے ہٹ جائیں گی، مٹ جائیں گی. کوئی بھی انسان کبھی بھی بھوک سے نہیں مرے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 38 میں، آیت نمبر 38 میں کہ کوئی بھی اگر چوری کرتا ہے، چاہے وہ مرد یا عورت ہو، چور یا چورنی ہو، سزا کے طور پہ اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو. لوگ بولیں گے ہاتھ کاٹنا اس سائنٹیفک ایج میں، آج کی تاریخ میں ایک دم دہشت کا مذہب ہے. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں جو امریکہ کے اوپر ہم دیکھتے ہیں، امریکہ اتنا ایڈوانس ملک ہے، اتنا ترقی کرنے والا ملک ہے. آپ شاید یہ نہیں جانتے کہ وہ ایک ملک ہے جہاں زیادہ سے زیادہ چوری ہوتی ہے. جو ملک نمبر 1 ٹاپ رینکنگ میں آتے ہیں اس میں سے ایک ہے امریکہ، جہاں زیادہ سے زیادہ چوری ہوتی ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ہم شریعت لاگو کریں امریکہ میں کہ ہر امیر انسان 2.5% زکوٰۃ دے، اس کے بعد کوئی بھی چوری کرے ہاتھ کاٹ دینا چاہیے، تو یہ چوری امریکہ میں بڑھیں گی، وہیں کہ وہیں رہیں گی یا گھٹیں گی؟ کیا ہوں گی؟ گھٹیں گی. آپ شریعت لاگو کرو اور فوراً آپ کو رزلٹس ملیں گے، نتیجہ ملے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عربیہ جہاں یہ کرمنل لا لاگو ہے، وہاں سب سے کم چوری ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اسلامک شریعت ہے. اسی ملک میں اگر ہم دیکھتے ہیں ہر ملک میں لڑکیوں کو چھیڑا جاتا ہے، لڑکیوں کا بلاತ್ಕಾರ کیا جاتا ہے، عورت کا بلاತ್ಕಾರ کیا جاتا ہے. اسلامک شریعت میں حجاب فرض ہے، عورت حجاب کرے، مرد اپنا حجاب کرے. اس کے بعد کوئی بھی آدمی کوئی عورت کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے، اس کے لیے سزائے موت. آپ شاید جانتے نہیں کہ امریکہ جو دیش ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ترقی کر رہا ہے، وہاں FBI رپورٹ کے حساب سے 1990 میں ہر روز 1756 ریپس ٹک پلیس، 1756 ہر روز بلاತ್ಕಾರ ہوتے. آپ نئی رپورٹ پڑھتے 1996 کی، کرائم بیورو US ڈپارٹمنٹ آف جسٹس، یہ رپورٹ کہتی ہے کہ ہر روز 1996 میں ہر روز 2713 بلاತ್ಕಾರ ہوتے. ہر روز، یعنی ہر 32 سیکنڈ میں ایک بلاತ್ಕಾರ ہوتا ہے. ایک زنا بالجبر ہوتا ہے امریکہ میں ہر 32 سیکنڈ میں. ہم اس میدان میں 2 گھنٹے سے ہے، جب سے ہم اس میدان میں ہیں 200 سے زیادہ بلاತ್ಕಾರ ہو چکے ہیں امریکہ میں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ہم شریعت لاگو کریں امریکہ میں کہ خواتین حجاب کرے، مرد حجاب کرے، اس کے بعد اگر کوئی بلاತ್ಕಾರ آدمی کرتا ہے سزائے موت، تو یہ بلاತ್ಕಾರ کی تعداد بڑھیں گی، وہیں رہیں گے، گھٹیں گی؟ گھٹیں گی. اسی لیے جو یہ لا لاگو کیا گیا سعودی عربیہ میں، سعودی عربیہ میں سارے دنیا میں سب سے کم بلاತ್ಕಾರ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ شریعت ہے. تو جو بھی شریعت کا حصہ جو بھی ملک میں لاگو کیا گیا ہے، وہاں آپ فوراً امیجیٹ آپ نتیجہ پائیں گے. یہ میں مانتا ہوں کہ آج کوئی بھی دیش، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سعودی عربیہ پوری شریعت 100% عمل میں لا رہی ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں، لیکن جو بھی حصہ شریعت کا کوئی بھی ملک اگر اس کو لاگو کرتا ہے اپنے ملک میں، فوراً نتیجہ ملتا ہے. اسی لیے آج کی تاریخ میں میں تسلیم کرتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں کوئی بھی ملک نہیں میرے علم میں جہاں شریعت پوری طریقے سے لاگو ہو چکی. کچھ ملک میں کرمنل لا ہے، کچھ ملک میں اکنامک لا ہے. جو بھی شریعت کا لا آپ اپلائی کریں گے وہاں آپ کو نتیجہ ملتا ہے. اگر آپ دیکھنا چاہتے سب سے اچھی مثال، وہ مثال ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، خلفاء راشدین کے دور میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ان کے بعد حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کے دور میں الحمدللہ ثم الحمدللہ سب سے بہترین مثال ہے. آپ دیکھیں گے تاریخ میں ساری شریعت
وہاں لاگو کی گئی تھی اور اسی لیے لوگ ان کے زمانے میں سب سے زیادہ خوش تھے. امید ہے کہ جواب. اب خواتین کی طرف سے اگر کوئی غیر مسلم بہن ہو تو سوال کریں. السلام علیکم. ہمارا نام عالیہ تسنیم صدیقی ہے. ہم ذاکر بھائی سے سوال کرنا چاہتے ہیں. یہ جو WTC پہ 2001 میں حملہ ہوا تھا تو اسلام کی رو سے کیا یہ جہاد صحیح راستے پر تھا یا غلط راستے پر؟ کیونکہ بینگ اے مدر آف سن جو کہ وہاں پر پڑھ رہا ہے، میرا دل کئی بار کانپ گیا ہے اس حادثے کے بارے میں سوچ کے، کیونکہ وہاں پر اس وقت کام کر رہے بہت سارے انڈین IITians مارے گئے، اور میرا بیٹا بھی ایک IITian ہے اور وہ بھی وہاں پڑھ رہا ہے. تو یہ ایک ماں ہونے کے ناطے میں کانپ جاتی ہوں. تو میں جاننا چاہتی ہوں کیا یہ صحیح تھا یا اسلام کی روشنی میں اس کو واضح کریں پلیز. السلام علیکم. بہن نے سوال پوچھا کہ جو 11 سپٹمبر میں 2001 میں جو WTC کے پلین جو آ کے ٹکرائے، کیا یہ جہاد اسلام کے نظر میں صحیح تھا؟ جہاد تو تھا، کس نے تو جدوجہد کی، لیکن جہاد فی سبیل اللہ تھا، جہاد فی سبیل شیطان تھا، اس کی تحقیق کریں گے. جہاد تو تھا. جسی نے بھی وہ ٹوئن ٹاور کو گرایا بڑا جہاد کیا، جدوجہد کیا، لیکن کیا وہ جہاد فی سبیل اللہ تھا؟ یہ سوال ہے. پہلا سوال میرے طرف سے، میں یہ نہیں جانتا ہوں کہ کس نے وہ WTC کو گرایا. میں یہ بھی نہیں جانتا ہوں کہ مسلمان نے گرایا یا غیر مسلم نے گرایا. یہ تو امریکن میڈیا ہے، CNN BBC، جو کہتی ہے کہ پرائم سسپیکٹ اسامہ بن لادن. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 میں، جب بھی کوئی آدمی آپ کو کچھ بات کہتا ہے، خصوصاً جب فاسق ہے، تو اس کی تحقیق کرو اور پھر تیسرے تک پہنچاؤ. تو میں جو CNN اور BBC میں دیکھتا ہوں اور انٹرنیشنل میڈیا میں پڑھتا ہوں، مجھے اس پہ یقین نہیں. اگر آپ اس CNN اور BBC پہ یقین کریں گے تو ماننے پڑے گا کہ مسلمان نے کیے. آپ مجھے پوچھتے کہ یہ حادثہ جو ہوا وہ صحیح یا غلط ہے؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جو حادثہ ہوا وہ بالکل غلط ہے. کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ وہ حادثہ صحیح تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں، اگر کوئی بھی انسان کوئی دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے، کوئی بھی انسان اگر کوئی دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، سوا قتل کے بدلے میں قتل یا اس زمین پہ فساد پھیلانے کے لیے، اس دو وجہ کے علاوہ کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے، وہ ایسا ہے کہ سارے انسانیت کا قتل کیا. اور کوئی بھی شخص اگر کوئی بھی انسان کو بچاتا ہے، وہ ایسا ہے کہ سارے انسانیت کو بچاتا ہے. تو کوئی بھی انسان کا قتل کرنا قرآن کے حساب سے حرام ہے، صرف دو وجہ سے جائز ہے، اگر قتل کے بدلے قتل یا وہ انسان اس دنیا میں فساد پھیلا رہا ہے. تو اس نظریے سے جب 5000 سے زیادہ لوگ کا قتل ہوا WTC میں، تو وہ ایکٹ جو ہے، جو وہ عمل ہے، ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ وہ غلط ہے. لیکن کس نے اسے کیا مجھے پتا نہیں، کیوں کیا مجھے پتا نہیں. لیکن اگر آپ یہ پوچھیں گے کہ کون سب سے بڑا دہشت گرد ہے، تو میڈیا سے یہ پتا لگتا ہے کہ امریکہ جو سب سے طاقتور ملک ہے، وہ افغانستان جو سب سے کمزور ملک ہے اس کو اٹیک کیا، اس کے اوپر بام گرائے. یہ ماننا پڑے گا کہ جارج بش جو امریکہ کا پریزیڈنٹ تھے، ان نے سب سے کمزور ملک کے اوپر بام گرائے اور ہزاروں لوگ کا قتل کیا. اور اس کے خود سیٹلائٹ چینل پہ CNN پہ اس کا ذکر ہے، اس نے خود اپنے منہ سے کہا کہ میں نے فوج بھیجا معصوم لوگوں کو قتل کرنے افغانستان. مان بھی لو اگر بحث کے طور پہ ایک مسلمان نے ٹوئن ٹاور کو گرایا، لیکن کیا اگر ایک آدمی ٹوئن ٹاور کو گراتا ہے، مان لو بحث کے طور پہ اس نے گرایا،
تو کیا آپ ہزاروں لوگوں کا قتل کر سکتے؟ کیا کوئی بھی شریعت، کوئی بھی حکومت اجازت دیتی ہے؟ UN نے بھی اس کو پاس نہیں کیا. تو میرے نظریے میں آج کی تاریخ میں سب سے بڑا دہشت گرد ہے جارج بش. ہم دیکھتے ہیں کہ عراق کے اندر اس نے کہا کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن. میں صدام کا دوست نہیں ہوں، ہم جانتے ہیں کہ صدام اچھا مسلمان نہیں ہے، لیکن جو جارج بش نے عراق پہ حملہ کیا، بم گرائے، ہزاروں لوگ کا قتل کیا، ہمیں ماننا پڑے گا بالکل غلط ہے. اس کے ثبوت کی ضرورت ہے. خود ہی فوج بھیجی، ایروپلین بھیجے. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایسے ثبوت ملنے کے بعد کوئی دو رائے نہیں کہ آج کی تاریخ میں جو سب سے بڑا دہشت گرد ہے وہ جارج بش. اب سوال داہنی طرف سے اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو پہلے پوچھیں. ڈاکٹر ذاکر نائر صاحب السلام علیکم. میں ڈاکٹر جعفری بول رہا ہوں، میں ایک سوشل سائنٹسٹ ہوں. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو یہودی اور ویسٹرن ورلڈ انڈر دی لیڈرشپ آف امریکہ یہ جو اسلام کو اور اسلامک ورلڈ کو ڈسٹرائے کرنا چاہتے ہیں، اس کا حل کیا ہے ہمارے پاس؟ تھینک یو. بھائی صاحب نے سوال کیا کہ جو یہود اور عیسائی لوگ ہیں انڈر دا لیڈرشپ آف امریکہ جو اسلام کو ڈسٹروائے کرنا چاہتے، حل کیا ہے؟ سوال ہونا چاہتا تھا کہ امریکہ انڈر دا لیڈرشپ آف یہود اسلام کو ڈسٹروائے کر رہی ہے. آپ کے سوال میں تبدیلی ہونا چاہیے، کیونکہ امریکہ ہے کنٹرول بائی دا جوز. جو امریکہ میں ہیں 5% بھی یہود نہیں ہے، لیکن وہ امریکہ کو کنٹرول کر رہے، امریکہ کو کنٹرول کر رہے. پورے اکنامی، پورے بینک ان کے ہاتھ میں ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ حل آسان ہے. ہم مسلمان، ہم دیکھتے ہیں آج کی تاریخ میں ہم سارے طرف سے پیٹے جا رہے ہیں. وی آر دا ریسیونگ اینڈ. اس کی وجہ ہے، ہم دیکھیں گے پہلے مسلمان اوپر تھے، چاہے وہ سائنس کے میدان میں ہو، چاہے وہ کوئی بھی میدان میں ہو، مسلمان اوپر تھے کیونکہ اس وقت ہم قرآن اور حدیث کے قریب تھے. آج ہم قرآن اور حدیث سے دور ہیں، تو آج ہم پیٹے جا رہے ہیں کیونکہ آپ اور ہم مسلمان قرآن اور حدیث سے دور جا رہے ہیں. جب ہم قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرنے لگیں گے تو انشاءاللہ پھر سے ہم مسلمان اپنا سر اٹھا کے چل سکتے. ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان اللہ کے پیغام پہ عمل نہیں کر رہے، ہمارے آخری نبی اس کے پیغام پہ، حکم پہ عمل نہیں کر رہے. ہم قرآن اور حدیث سے، صحیح حدیث سے دور جا رہے ہیں. جب ہم قرآن اور صحیح حدیث پہ پھر سے عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم پائیں گے کہ مسلمان پھر سے دنیا میں سب سے اونچا ہوگا. اور یہ حدیث میں ذکر ہے اس کا، جو ہو رہا ہے آج مسلمانوں کو، وہ ہم ہی اس کے ذمہ دار ہیں. وہ لوگ تو غلط ہے، لیکن ہم بھی ذمہ دار ہیں. ہم اسلام کی دعوت غیروں تک نہیں پہنچا رہے، ہم اسلام کے غلط فہمیاں دور نہیں کر رہے، ہم قرآن اور حدیث پہ عمل نہیں کر رہے. جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، کتنے مسلمان اس کے اوپر عمل کر رہے؟ کچھ کرتے ہوئیں گے 2%، 5%، 10%، 25%. بہت کم مسلمان ہیں جو مکمل طور پہ قرآن اور صحیح حدیث پہ چل رہے ہیں. چاہے وہ دین کے اعمال ہو، چاہے وہ دنیا اعمال ہو، دونوں طرف سے ہم قرآن اور حدیث پہ عمل نہیں کر رہے. اگر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ پھر سے ہم دیکھیں گے کہ مسلمان دنیا میں اوپر رہیں گا انشاءاللہ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میرا نام ہے سعود احسن عثمانی. میں یہیں کرسچن کالج میں BCom فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. آپ نے ہم لوگوں کو دعوت کے بارے میں بتایا کہ ہم لوگ غیر مسلمان لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں، کل کو انشاءاللہ جب میں اس کام کے لیے، اس نیک کام کے لیے آگے دنیا میں نکلوں گا، تو کسی غیر مسلمان نے مجھ سے سب سے پہلے یہ پوچھ لیا کہ میں اپنا مذہب چھوڑ کے، جس کو میں اتنے سالوں سے پریکٹس کر رہا ہوں، آپ کا اسلام کیوں پکڑ لوں؟ یا ایک سٹیپ آگے جا کے اس نے یہ کہہ دیا، آپ اپنا اسلام چھوڑ کے میرے مذہب میں کیوں نہیں آ جاتے؟ تو ان دونوں سوالوں کا میں کیا جواب دوں؟ شکریہ. بھائی صاحب نے سوال پوچھا کہ
اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے گا کہ میں میرا مذہب چھوڑ کے اسلام کیوں قبول کروں یا آپ اسلام چھوڑ کے میرا مذہب کیوں نہیں قبول کرتے، وہ ایسی مثال ہے کہ ایک اسکول اگر حساب میں یہ بچوں کو سکھاتی ہے کہ 2 + 2 5 اور دوسری اسکول سکھاتی ہے 2 + 2 4، تب کون سی اسکول میں داخل ہوں گی؟ وہ اسکول جو حق کی بات کر رہا ہے، لیکن عام انسان کو حساب کے بارے میں پتہ ہے کہ 2 + 2 4 ہے اور 2 + 2 5 نہیں ہے۔ تو اسی لیے جب آپ کالج میں ایڈمیشن لیتے، آپ اس کالج میں ایڈمیشن لینے کی کوشش کریں گے جو کالج میں سب سے بہترین پڑھائی ہوتی ہے، اسی طریقے سے آپ اس مذہب میں داخل ہو جس مذہب میں سب سے بہترین انسانیت کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں غیر مسلمانوں سے چیلنج کرتا ہوں کہ آپ مجھے اسلام سے اچھا مذہب دکھاؤ اور میں اسلام چھوڑ دوں گا، آپ کے مذہب میں داخل ہو جاؤں گا۔ لوگ کہتے ہیں ذاکر کفر کی بات کر رہا ہے، کفر کی کدھر بات ہے؟ حق کی بات ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اسلام سے اچھا مذہب ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ طریقہ دکھاتا ہے کس طریقے سے دعوت دینا۔ یہ جو آپ کو ہدایت ملتی ہے اللہ کے قرآن سے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی بھی کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا تو آپ کہو کہ میں سب سے پہلا اس کی سجدہ کروں گا۔ اس کا مطلب نہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا، اللہ بیٹا جن ہی نہیں سکتا۔ اگر اللہ بیٹا جنے گا تو میں سب سے پہلا سجدہ کروں گا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو اسی طریقے سے میں کہتا ہوں اگر آپ اسلام سے بہتر مذہب دکھاؤ مجھے، میں وہ مذہب کو قبول کروں گا۔ اگر آپ اس سے بہتر کتاب میرے سامنے پیش کرتے ہیں تو میں اس کتاب کو چھوڑ کے اس کتاب پہ عمل کروں گا۔ لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہر کوئی مسلمان یہ کہے، کیونکہ یہ دعوتی میدان آپ کا فن نہیں ہے۔ یہ میں کہتا ہوں کیونکہ مجھے مطالعہ ہے۔ تو اس طریقے سے جب ہم کہتے ہیں تعالیٰ الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے، تو اس طریقے سے جب بھی ہم غیر مسلمان سے بات کرتے ہیں تو سب سے بہترین جو آیت ہے میں نے کہا تعالیٰ الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ تو آپ کہیں گے بھائی صاحب آپ ہندو ہیں، آپ عیسائی ہیں، میں مسلم ہوں، چلو جو ہم میں اختلاف ہے اس کو بازو رکھو، جو آپ اور ہم میں یکساں ہے کم از کم اس کے اوپر تو عمل کرے۔ کیونکہ آپ کو میرے مذہب میں نئے آنے کا مت آؤ، مجھے آپ کے مذہب میں نئے آنے کا ٹھیک ہے، کم از کم جو آپ اور میرے مذہب میں یکساں ہے اس بات کے اوپر تو ہم ایک ساتھ میں عمل کریں گے اور کوئی بھی نہیں کہے گا کہ نہیں۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعالیٰ الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، ہم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے، ولا نشرک بہ شیئا، کہ آپس میں ہم کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم آپ اور ہم میں سے کسی کو اللہ کے برابر کوئی رب نہ بنائیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اور اگر وہ آپ کی بات کو نہ مانے تو کہو کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے آگے جھکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کس طریقے سے دعوت دینا۔ تو میں کبھی بھی غیر مسلم سے ملتا ہوں، مثال کے طور پہ کوئی ہندو سے ملتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ میں میرا مذہب کیوں چھوڑ کے اسلام میں داخل ہوں، میں کہوں مت داخل ہو، کون بول رہے داخل ہونے کے لیے؟ کم از کم آپ برابر سے آپ کے مذہب پہ کم از کم برابر سے عمل کرو۔ اور سب سے پہلی بات جو دعوت کی سب سے اہم بات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے تعالیٰ الی کلمۃ سواء بین بینکم اللہ نعبد الا اللہ، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات ہے صرف اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے۔ تو جب ہم کو ہندو سے پوچھتے ہیں کہ آپ کتنے خداؤں میں مانتے ہیں، کتنے بھگوان میں مانتے ہیں، کوئی کہیں گا 3، کوئی کہیں گا 100، کوئی کہیں گا 1000، کوئی کہیں گا 33 کروڑ۔ لیکن اگر آپ ایک عالم ہندو سے پوچھیں گے جس کو اپنے مذہب کے بارے میں علم ہے، ہندو مذہب کے بارے میں علم ہے، اس سے پوچھیں گے کہ کتنے خداؤں میں آپ کو یقین رکھنا چاہیے، تو وہ ہندو کہیں گا کہ ہندو کو صرف ایک خدا میں یقین رکھنا چاہیے اور ایک ہی خدا کی عبادت کرنا چاہیے۔ لیکن عام ہندو وہ مانتا ہے ایک فلسفی جسے کہتے ہیں پینتھیزم۔ عام ہندو مانتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے،
وہ کہتا ہے کہ پیڑ بھی خدا ہے، چاند بھی خدا ہے، سورج بھی خدا ہے، انسان بھی خدا ہے، سانپ بھی خدا ہے۔ ہم مسلمان مانتے ہیں کہ سب کچھ خدا کا ہے، پیڑ بھی خدا کا ہے، چاند بھی خدا کا ہے، سورج بھی خدا کا ہے، انسان بھی خدا کا ہے، سانپ بھی خدا کا ہے۔ تو یہ فرق جو ہمارے ہندو بھائیوں اور مسلمان کے درمیان ہے، وہ عام ہندو کہتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے، ہم مسلمان کہتے سب کچھ خدا کا ہے، فرق ہے صرف کا۔ اگر ہم اس کا کے فرق کو سمجھ سکے تو ہندو اور مسلمان ایک ہو جائیں گے۔ صرف فرق ہے کا۔ کس طریقے سے ہم اس فرق کو سمجھیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ ہم سمجھے ان کے کتابوں سے خدا کا کیا تصور ہے۔ جب ہم ان کی مذہبی کتاب پڑھتے ہیں، چھندوگیہ اپنشد چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 شلوکا نمبر 1، اس میں لکھا ہے ایکم ایودتیم۔ یہ سنسکرت شلوک ہے جس کے معنی ہے بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے۔ آگے جب ہم پڑھتے اپنشد ہندوؤں کی ایک مقدس کتاب ہے، کئی مقدس کتابیں ہیں۔ لکھا ہے شویتا شتر اپنشد میں چیپٹر نمبر 6 چیپٹر نمبر 6 شلوکا نمبر 9 میں ناکست کسج جنیتا نہ چدیپا، جس کے معنی ہے اس خدا کے نہ ہی کوئی والدہ ہے، نہ کوئی والد ہے، نہ ہی کوئی رب ہے۔ اس خدا کے نہ کوئی والدہ ہے، نہ والد ہے، نہ کوئی رب ہے۔ آگے لکھا ہوا ہے شویتا شتر اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 شلوکا نمبر 19 میں نہ تسیہ پرتما استی، اس بھگوان کی طرح کوئی بھی نہیں ہے، اس خدا کی طرح کوئی بھی نہیں ہے۔ اور بھگوت گیتا میں صاف لکھا ہے چیپٹر نمبر 7 شلوکا نمبر 20 میں all those of materialistic people the intelligence has been stolen by material desires، means جو کوئی پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے، جو لوگ پیسے سے متاثر ہے، وہ لوگ غلط خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ all those whose intelligence has been stolen by material desires they worship demigods، جس کے معنی ہے کہ جو لوگ پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ لوگ غلط خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اور ہندو مذہب کی کتاب میں سب سے اونچی کتاب ہے وید میں لکھا ہے یجروید چیپٹر نمبر 32 شلوکا نمبر 3 میں نہ تسیہ پرتما استی، اس خدا کا کوئی بھی عکس نہیں ہے۔ لکھا ہے یجروید میں چیپٹر نمبر 40 شلوکا نمبر 9 میں اندھاتم پویشنتی یا اسمبوتی مپاستے۔ اندھاتم مینس اندھکار، اندھاتم مینس اندھیرا، پرویشنتی مطلب داخل ہونا۔ وہ لوگ اندھکار میں داخل ہو رہے ہیں جو لوگ اسمبوتی کی عبادت کرتے ہیں۔ اسمبوتی مطلب نیچرل تھنگز، مثال کے طور پہ ہوا، پانی، آگ۔ جو لوگ اسمبوتی کی عبادت کرتے ہیں وہ اندھکار میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور آگے لکھا ہوا ہے وہ لوگ اور گھور اندھکار میں داخل ہو رہے ہیں جو لوگ سمبوتی کی عبادت کرتے ہیں۔ سمبوتی مطلب انسان کی بنائی ہوئی چیزیں، مثال کے طور پہ ٹیبل، چیئر، بدھ۔ اگر آپ انسان کی بنائی ہوئی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں تو اور گھور اندھکار میں داخل ہو رہے ہیں۔ کون کہتا ہے؟ یجروید چیپٹر نمبر 40 ورس نمبر 9۔ اور جو برہما سوترا ہے ہندوازم کا، وہ ایکم براہم دیوتیا ناستے نینا ناستے کنچن، بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے۔ تو میں کہوں گا ہندو سے کم از کم آپ کی کتاب میں دیکھو بھگوان ایک ہے، نہ اس کا بت ہے۔ آپ ایک بھگوان کی عبادت کرو اور کسی کی مت کرو۔ تو پہلے پہ میں اس سے قبول کراؤں گا لا الہ الا اللہ کہ بھگوان ایک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے محمد رسول اللہ۔ اور میں نے ایک تقریر کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیگر مذاہب کے کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، اور ایک تقریر بھی کی ہے کہ خصوصاً ہندو مذہب کے کتاب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر۔ تو میں اسے یہ ثابت کروں گا، وقت نہیں ہے کہ میں ایک تقریر کروں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہندو مذہب میں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندو مذہب کی کئی کتابوں میں ہے۔
आप अगर पढ़ेंगे भविष्य पुराना पर्व 3, पर्व 3, खंड 3, अध्याय 3, श्लोका 5 से 8 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। भविष्य पुराना पर्व 3, खंड 3, अध्याय 3, श्लोका 10 से 27 तक के उसका जिक्र है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है कुंटब सुक्ता में, अथर्ववेद किताब नंबर 20, हिम नंबर 127, श्लोका नंबर 1 से 14। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कई जगह हिंदू मज़हब किताबों में है, और खुसूसन एक पुराना है कल की पुराना, चैप्टर नंबर 2, श्लोका नंबर 4, 5, 7, 9, 11 और 15 में जिक्र है कि एक कल की अवतार आएंगे जिसके माँ का नाम है सुमति, जिसके मानी अमन, और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम था आमिना। उसमें लिखा है उसके वालिद का नाम होगा विष्णु याश, मतलब भगवान के पूजने वाला, खुदा के पूजने वाला, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम था अब्दुल्ला। उसमें जिक्र है कि वो पैदा होंगे संभाला में। संभाला मतलब अमन की जगह, जिसे हम कहते हैं मक्का भी अमन की जगह है। उस भविष्यवाणी में लिखा हुआ है कि वो पैदा होंगे 12वीं तारीख माधव के महीने में। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए 12वीं रबी अव्वल में। उसमें लिखा हुआ है कि वो आखिरी अंतिम ऋषि होंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में उसमें कई प्रोफेसीज, कई चीज़ें लिखे हुए कि उनके 4 साथियाँ होंगे जो खुलफा राशिदीन के बारे में। उनको एक घोड़ा दिया जाएगा तलवार के साथ। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक दिया गया था, जिन मेराज पे गए थे बुराक के साथ। और पूरी तकरीरें जो 1.5 घंटे की कर सकते, सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मज़हब की किताबों में। तो मैं कहूँगा वो हिंदू से आपके मज़हब में लिखा हो कि अंतिम ऋषि आने वाले हैं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नाम मोहम्मद से है, अहमद से भी है कई जगह पे। उत्तर चिक मंत्रा नंबर 1500 आप अगर पढ़ेंगे यजुर्वेद चैप्टर 31 वर्स नंबर 18 उनका जिक्र है। अथर्ववेद बुक नंबर 20 हिम नंबर 126 वर्स नंबर 14 में उनका नाम लिखा गया हिंदू मज़हब की कई किताबों में। नारा शंसा, नारा मीन्स नर इंसान, शंसा मीन्स जिसकी प्रशंसा होती है, तारीफ होती है, अन्य तारीफ करने के लायक आदमी। और जब मोहम्मद का तर्जुमा करते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसके मानी भी ये तारीफ के लायक इंसान। तो मोहम्मद का तर्जुमा का संस्कृत में करेंगे, उसका होगा नरशंसा। और ये लफ्ज़ नरशंसा हिंदू मज़हब की किताब में कई जगह लिखा हुआ है, कई जगह, कई सैकड़ों जगह। ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 13 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 18 वर्स नंबर 9, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 106 वर्स नंबर 4, ऋग्वेद बुक नंबर 2 हिम नंबर 3 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 5 हिम नंबर 5 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 7 हिम नंबर 5 वर्स नंबर 2, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 37, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 57, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 31, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 55, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 2, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 42। सैकड़ों हवाले सिर्फ हिंदू मज़हब की किताबों से हम दे सकते हैं जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है एज नरशंसा। सो मैं हिंदू से कहूँगा कि आपकी हिंदू मज़हब की किताब में लिखा हो कि एक भगवान है, एक ही खुदा है, ना उसका कोई बुत है, बुत परस्ती करना हराम है, और कई पैगंबर है, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मैं कहूँगा कि आपकी किताब में लिखा है कि एक खुदा है और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और आपको जो पैगाम वो लेके आता है उसकी बात को मानना चाहिए। और वो पैगाम क्या है? कुरान और सही हदीस। तो अगर आप हिंदू मज़हब की किताबों का मुताला करेंगे, आपको यकीन रखने पड़ेगा एक खुदा में और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरीके से हम जब ईसाई से बात करते हैं, उसके बाइबल से साबित कर सकते हैं खुदा है। ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है, वो खुदा के बेटे नहीं हैं। बाइबल के अंदर जिक्र है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं। तो इस तरीके से मैं कहूँगा गैर मुस्लिम से कि कम अज़ कम आप आपकी किताब को मानेंगे तो आपको यकीन रखने पड़ेगा एक खुदा में। और अल्लाह का जिक्र भी है हिंदू मज़हब की किताब में, ईसाई मज़हब की किताब में, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा जिद्दोजहद करने पड़ेगा, जिहाद करने पड़ेगा। जिहाद मतलब नहीं झगड़ा, वो गैर मुसलमान से झगड़ा नहीं करने पड़ेगा, जिद्दोजहद करने पड़ेगा, मतलब थोड़ी तहकीक करने पड़ेगा, जिहाद करने पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूँ? जिहाद कर रहा हूँ। मैं हज़ारों मील दूर इधर आया क्या करने के लिए? जिहाद करने के लिए, किसी का कत्ल करने के लिए नहीं।
جد و جہد کرنے کے لیے کہ لوگوں کو اسلام کا پیغام دینے کے لیے آئے میں. تو اسی طریقے سے ہر انسان اگر قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرے اور اپنے دین کو پھیلائے تو انشاءاللہ آج کی تاریخ میں مسلمان کی حالت اور بہتر ہوگی انشاءاللہ. خواتین کی طرف سے کوئی سوال؟ Brother, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I would like to start with the Islamic greeting. May peace, mercy and blessing be upon you. Brother, I would like to ask کہ جہاد کے 3 لیولز ہوتے ہیں. فرسٹلی تو نفس کے خلاف، دوسرا دعویٰ کرنا، اور تیسرا جیسے جہاد فی سبیل اللہ. تو اس میں ہم عورتوں کا کتنا رول ہو سکتا ہے؟ اینڈ پلیز سر اگر ہو سکے تو یہاں سے بھی 2 کویشچنس پوچھے جائیں بیکاز وی آلسو وانٹ ٹو آسک. تھینک یو. بہن نے سوال کیا کہ جہاد کے 3 لیول ہوتے ہیں. ایک جہاد نفس، ایک دعویٰ، ایک جہاد فی سبیل اللہ. وہ سارے جہاد فی سبیل اللہ ہے. بہن کا مطلب میرے حساب سے کہ قتال فی سبیل اللہ. جہاد کے کئی درجے ہیں، کئی علماء نے کئی درجے دیے جہاد کے، 3 4 کوئی 10 کوئی 15 کئی درجے. لیکن یہ 3 کے بارے میں جو بہن نے ذکر کیا کہ بہنوں کا کیا رول ہے اس میں، بہنوں کا کیا رول ہے، کیا کام ہے. جہاں تک کہ جہاد نفس کا سوال ہے وہ ہر مسلمان کو کرنا چاہے وہ مرد یا عورت ہو. کہ اگر کوئی شیطان آپ کو بھڑکا رہا ہے کہ ایسا مت کرو، اللہ سے دور جاؤ، تو آپ کو اپنے نفس سے جہاد کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ شیطان فرمائے گا یہ حجاب کرنے کی ضرورت کیا، سر ڈھکنے کی کیا ضرورت، بدن ڈھکنے کی کیا ضرورت، جتنا آپ بدن دکھائیں گے اتنا آپ مشہور ہوں گے. یہ شیطان بھڑکا رہا ہے. تو آپ جہاد کریں گے کہ خواتین کا فرض ہے کہ وہ سارے جسم کو ڈھانکے، جو صرف دکھا سکتی ہے وہ چہرہ اور یہ. تو یہ جہاد نفس ہوا. تو مرد کو بھی جہاد نفس کرنا چاہیے، خواتین کو بھی، دونوں کو. جو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن میں اور اللہ کے رسول فرماتے حدیث میں، اس کے اوپر عمل کرنے پہ اگر آپ جہاد کر رہے تو وہ ایک قسم کا جہاد ہی ہے، اور کئی بار جہاد نفس بھی کہلائیں گا. جہاں تک کہ دعوت کا میدان ہے، خواتین کا بھی فرض ہے کہ وہ غیر مسلمان خواتین میں اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں دور کرے، دعویٰ کرے. ہمارے بمبئی میں ہمارے ادارے میں اسلام ریسرچ فاؤنڈیشن میں ایک شعبہ ہے لیڈیز ونگ، خصوصاً خواتین کے لیے. اور اس شعبے میں کم سے کم 10 خواتین ہیں جو تقریر کرتے ہیں، 10 مقرر ہیں، 10 کم از کم، جو الحمدللہ نہ ہی بمبئی میں، ہندوستان کے دیگر شہروں میں، ہندوستان کے باہر بھی الحمدللہ وہ تقریر کرتے، خصوصاً خواتین کے درمیان. اور دعویٰ کرنا خواتین کا بھی فرض ہے، عورتوں کا بھی فرض ہے، نہیں کہ صرف مردوں کا فرض ہے، عورتوں کا بھی فرض ہے. اور کس طریقے سے دعویٰ کرنا چاہیے، آپ اگر ویب سائٹ پہ جائیں گے irf.net، آپ اگر ویب سائٹ پہ جائیں گے irf.net، وہاں طریقے دکھائے گئے کس طریقے سے آپ دعوت کے میدان میں اتر سکتے ہیں. اور جو آخری جو بہن نے سوال کیا کہ جو میرے حساب سے قتال فی سبیل اللہ تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری میں ایک چیپٹر، ایک باب ہے جس کے اندر ذکر ہے کہ خصوصاً خواتین نے بھی قتال کے درمیان حصہ لیا. مثال کے طور پہ جب مرد جنگ کے میدان میں اترتے تھے تو انہوں نے پانی دیا، انہوں نے فرسٹ ایڈ کیا، مرم پٹی کی. اور ایک واقعہ ہے جس کا ذکر ہے جنگ احد کے درمیان، جب دشمنوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرا تو کچھ صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور ایک صحابیہ بھی تھی جس کا نام تھا نصیبہ رضی اللہ عنہ، اور باقی صحابہ کے ساتھ یہ خواتین صحابیہ تھی. اور جب دشمنوں نے حملہ کیا انہوں نے بھی حصہ لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچانے میں، اور وہ گھائل ہوئی. اور اس گھائل ہونے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی. تو چند موقع پہ جب ضرورت پڑی، عام طور پہ مرد کو اللہ تعالیٰ زیادہ طاقت دی، وہ جنگ کے میدان میں اترتا ہے، لیکن خواتین بھی حصہ لے سکتی ہے پانی دینے میں، جب ضرورت ہے فرسٹ ایڈ میں، مرم پٹی کرنے میں. ضرورت پڑی تھی جس طریقے سے مثال ہے نصیبہ رضی اللہ عنہ کی، تو وہ بھی حصہ لے سکتی ہے، اور جب ضرورت ہے مردوں کا ہمت افزائی کر سکتی ہے. ہوپ دی آنسرز دی کوسچن.
मेरे माइक से भाइयों की तरफ से कोई सवाल? अगर कोई गैर मुस्लिम भाई कहीं पर भी हो, किसी भी कतार में हो, तो वो अपना हाथ ऊंचा करें और वो पहले सवाल करें। अगर दूसरे माइक में भी अगर कोई गैर मुस्लिम भाई खड़े हों तो आगे आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह खां मेरा नाम है। मैं आपसे एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूँ रिगार्डिंग सूरह वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्रिन। ये आलम इंसानियत के लिए एक बहुत तशवीशनाक सूरह है और कंडीशनल सूरह है। इसमें हर इंसान को बहुत ज़्यादा तशवीश होना चाहिए वेदर ही इज़ फुलफिलिंग ऑल द 4 कंडीशंस इन दिस सूरह और नॉट। इसमें इसकी तफसीर में अभी आपने फरमाया व तवासो बिल हक़ के लिए आपने फरमाया कि गैर ईमान वालों में ईमान की दावत। बेशक ये सच है कि ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे बड़ा हक़ है, लेकिन मैं यहाँ आपसे ये क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि अमंग ऑल द मुस्लिम्स इतनी ज़्यादा तादाद अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की है, लेकिन वो आमिलुस सालिहात से दूर हैं, अल्लाह के अहकामात से दूर हैं। अगर उनको अल्लाह के इन अहकामात पे आमिलुस सालिहात की दावत दी जाए तो वेदर दिस फुलफिल द कंडीशन ऑफ व तवासो बिल हक़ और नॉट। भाई का सवाल है कि जो सूरह अल असर में जो तीसरी कंडीशन है व तवासो बिल हक़, अगर हम मुसलमानों के दरमियान उनको हक़ की तरफ बुलाते, इनका मतलब है इस्लाह। दावा के मानी है गैर मुसलमानों को इस्लाम की तरफ दावत देना। दावत की मानी दोनों तरीके से लिया जाता है, गैर मुस्लिम में भी बात करना, मुस्लिम में भी बात करना। लेकिन अगर हम एक स्पेसिफिक खुसूसन लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जब हम गैर मुसलमानों से बात करते हैं उसे कहते हैं अरबी में दावत, और जब मुसलमानों से इस्लाम की बात करते हैं उसे कहते हैं इस्लाह। इस्लाह मानी मरम्मत करना, उसको सुधारना। तो इस्लाह भी कई उलमा ने कहा कि ये वतवासो बिल हक़ में आ जाता है। लेकिन अगर हम सेफ रहना चाहते हैं तो मेरी नज़र में इस्लाह और दावा दोनों ज़रूरी है। मैं क्या कर रहा हूँ आज की तारीख में? इस्लाह भी कर रहा हूँ, दावा भी कर रहा हूँ। गैर मुस्लिम में तो दावा कर रहा हूँ, अक्सर मुसलमान है इस्लाह कर रहा हूँ। कल सुबह इंशाअल्लाह एक खुसूसन नशिस्त है गैर मुसलमानों के लिए, वहाँ ज़्यादा दावा करूँगा मैं। तो दोनों करना इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। इस्लाह भी, मुसलमानों को हक़ की तरफ बुलाना जो भटक गए हैं, जो नाम के मुसलमान हैं, और गैर मुस्लिम में भी। लेकिन अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से दोनों करना ज़रूरी है, तो एकदम सेफ है। और जन्नत में जाने के लिए हमें जो भी कर सके करना ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते सूरह मुल्क में सूरा नंबर 67 आयत नंबर 2, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ज़िंदगी और मौत दी ताकि वो जान सके आप लोग में से कौन अच्छे अमाल करता है। तो ये ज़िंदगी है, आखिरत के लिए इम्तिहान है। तो इस इम्तिहान में हमें सफल होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि जहाँ तक हो सके अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम के ऊपर अमल करें। दूसरा सवाल भाइयों की तरफ से दूसरे माइक से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शुजाउल हसन है। मैं कंप्यूटर लेक्चर की हैसियत से एक सरकारी कॉलेज में काम करता हूँ। जनाब, आपसे मिला हुआ वक्त बहुत कीमती है और बहुत नाकाफ़ी है, लेकिन फिर भी मैं 2 सवाल करूँगा। अल्लाह आपसे गुजारिश है कि जो आपने नियम बताया उसके अलावा जाके इन दोनों सवालों का जवाब दे दें, मेहरबानी होगी। पहला जो है दहशत गर्दी से रिलेटेड है कि ये जो टेररिज्म के लिए अभी एक साहब मस्तूरात से क्वेश्चन आया था, उसका जो आपने जवाब दिया मैं उससे बहुत ज़्यादा जो है सेटिस्फाई नहीं हुआ। आपने बुश और अमेरिकी ताकतों को बहुत बड़ा टेररिज्म बना के, और जो मेन सवाल था उसका जवाब नहीं मिला। मेरा सवाल ये है कि कश्मीर की इनोसेंट किलिंग या अफ़गानिस्तान पे जो आपके इन्फोर्स करके इस्लाम को लोगों ने कोशिश करी तालिबान ने, वो या उसामा बिन लादेन, इन तीनों को इस्लाम और कुरान की रोशनी में जस्टिफाई किया सकता है या नहीं? और मेहरबानी करके दूसरा क्वेश्चन भी सुन लीजिए। एक सवाल भाई साहब, एक सवाल जो रूल है उसके ऊपर किए। भाई साहब ने कहा कि अहम सवाल कश्मीर के बारे में मैंने जवाब दिया ही नहीं। भाई साहब, वो सवाल में कश्मीर का जिक्र था ही नहीं, आपने सवाल ही नहीं सुना। वीडियो रिकॉर्डिंग है इधर, उस सवाल में कश्मीर का जिक्र था ही नहीं। उस सवाल में ये था कि जो WTC का वो जिहाद है क्या नहीं है। मैंने कहा है, लेकिन जिहाद फी सभी शैतान। आपने एक दूसरा सवाल किया कि मेरे नज़र में जो ओसामा बिन लादेन
کر رہا ہے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح ہے کیا نہیں؟ جو لوگ کشمیر میں جھگڑ رہے وہ صحیح ہے کیا نہیں؟ جو افغانستان میں کر رہے صحیح ہے کیا نہیں؟ 3 سوال، ایک سوال کے 3 حصے. میں پہلے کا جواب تو دے چکا ہوں، شاید آپ نے نہیں سنا کہ اسامہ بن لادن قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح کر رہا ہے کہ نہیں. میں تو اسامہ بن لادن سے ملا ہی نہیں. آپ ملے ہوں گے، میں نہیں ملا. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 میں، جب بھی کوئی آپ کو انفارمیشن کوئی چیز معلوم پڑتی ہے، خصوصاً اگر فاسق کے ذریعے ہے تو اس کی تحقیق کرو. سو مجھے پتا نہیں، جو یہ CNN کہہ رہی ہے کہ اسامہ بن لادن نے WTC کو گرایا، اسامہ بن لادن تو کہتا میں نہیں گرایا. تو نہ میں اسامہ بن لادن سے ملا، تو میں یہ بھی نہیں کہتا اسامہ بن لادن قرآن حدیث پہ ہے یا نہیں ہے. اللہ عالم، اللہ عالم. اگر ہے تو جنت میں جائے گا، نہیں ہے تو نہیں جائے گا. مجھے ضروری نہیں کہ اسامہ بن لادن سے ملنا میرا فرض ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ آخرت کے دن میں فیصلہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ سے بھی نہیں پوچھے گا کیا وہ مجاہد تھا کہ دہشت گرد تھا، وہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے. سوال نمبر 2 کہ کشمیر میں جو لوگ جھگڑ رہے ہیں کہ وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے کیا نہیں. میں کشمیر میں لاسٹ ایئر 2003 میں تقریباً 1 سال پہلے گیا تھا. آپ دیکھتے کہ کشمیری لوگ الگ الگ وجہ کے لیے جھگڑ رہے ہیں. اگر وہ وجہ قرآن اور حدیث سے صحیح ہے تو صحیح وجہ، اگر خلاف ہے تو خلاف ہے. یہ کہنا کہ سارے کشمیر قرآن حدیث کے اوپر ہے یا سارے کشمیر نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے. کچھ لوگ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جدوجہد کر رہے ہوں گے تو صحیح جہاد کر رہے، کچھ لوگ اپنے ذاتی فائدے کے لیے ایک دوسرے کا قتل کر رہے، وہ بالکل غلط ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار کئی لوگ اپنے ذاتی فائدہ اپنا بنا لیتے ہیں. تو میں یہ نہیں جانتا ہوں خصوصاً کون کشمیری کیا کر رہا ہے. تو اسی لیے یہ کشمیر عام لوگ قرآن حدیث پہ عمل کر رہے کہ نہیں، آپ کو اس سے پوچھنا چاہیے جو پالیٹکس کے اندر ایک ماہر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43، اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7 میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اس سے پوچھو جو اس فن کا ماہر ہے. میں پالیٹکس کے فن میں ماہر نہیں ہوں، میں دائی ہوں. تو کس طریقے سے جواب دینا غیر مسلم کو بولوں گا، لیکن پالیٹکس میں کشمیری لوگ کیا کر رہے ہیں، افغانی لوگ کیا کہہ رہے ہیں، وہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں. میں اس فن کا ماہر نہیں ہوں. اگر کہوں گا تو قرآن کے خلاف جائیں گا. آپ اس سے پوچھو جو ماہر ہے. میں اس فن کا ماہر نہیں ہوں، میں دعوتی میدان کا ماہر ہوں. آپ بھگوت گیتا کے بارے میں پوچھئے، رامائن کے بارے میں پوچھئے، ہندوازم کے بارے میں پوچھئے، عیسائیت کے بارے میں پوچھئے، یہ افغانستان کے بارے میں یا کشمیر کے بارے میں. میں اس فن کا ماہر نہیں ہوں، لیکن یہ جانتا ہوں میں کہ جہاں تک کہ افغانستان کا تعلق ہے، طالبان کا تعلق ہے، ہم دیکھتے ہیں CNN کے اندر کہ کئی بار BBC اور CNN میں دکھایا گیا کہ ایک طالبان ایک خاتون کو بے دردی سے مار رہا ہے. ارے طالبان خواتین کو مارتے ہیں ظالم لوگ. کیونکہ دائی ہونے کے حیثیت سے میں کئی ممالک کا دورہ کرتا ہوں. 2 سال پہلے میں ملیشیا میں گیا تھا. وہاں ایک شوہر اور بیوی سے ملاقات ہوئی جو ڈاکٹر تھے. بیوی گائنیکولوجسٹ تھی اور شوہر سرجن تھے. انہوں نے تقریباً 1 مہینہ افغانستان میں رہے اور انہوں نے کہا مجھ سے کہ یہ جو ٹی وی میں دکھا رہے تھے کہ طالبان لوگ خواتین کو مار رہے، یہ بالکل غلط ہے. میں نے پوچھا آپ کو کیسا پتہ غلط ہے؟ تو اس نے مجھ سے کہا، وہ میاں بیوی نے کہا، کیونکہ طالبان کو جو پگڑی باندھتے ہیں ان کے باندھنے کا ایک خصوصی طریقہ ہے. مثال کے طور پہ جب ہم عربوں کو دیکھتے، ہمارے لیے جو عجم ہیں، ہمارے لیے سب عرب ایک جیسے پگڑی باندھتے، پھیٹا باندھتے، اپنا غترہ باندھتے. لیکن وہ عرب ہی جانتا ہے کہ سعودی غترہ باندھنے کا طریقہ الگ ہے، وہ اماراتی UAE کا غترہ باندھنے کا طریقہ الگ ہے، وہ کویٹی کا غترہ باندھنے کا طریقہ الگ ہے. وہ پہچان سکتے. ہم نے اسی طریقے سے وہ طالبان کی پگڑی باندھنے کا طریقہ الگ ہے. وہ ڈاکٹر کہنے لگے مجھ سے کہ جس طریقے سے وہ BBC اور CNN میں دکھا رہے تھے طالبان
خواتین کو مار رہے وہ طالبان ہے ہی نہیں, وہ ایکٹر لوگ کو لے کے آئے تھے, لیکن بیوقوف تھے کہ ایکٹنگ میں برابر سے نہیں کیے, وہ کپڑے برابر نہیں تھے. میں نے تقریر سنی ایک رپورٹر جس کا نام ہے یوان ریڈلی. یوان ریڈلی ایک برٹش رپورٹر ہے. جب اٹیک ہوتا ہے امریکہ کا افغانستان پہ, بھائی صاحب کو دکھ ہو رہا تھا جب میں نے کہا کہ امریکہ ٹیررسٹ ہے, دکھ ہو رہا تھا ان کو. جارج بش اگر آپ کے رشتہ دار تو معافی چاہتا ہوں میں. تو یوان ریڈلی جو تھی, یوان ریڈلی ایک رپورٹر ہے, برٹش رپورٹر, سفید ہے, وائٹ یورپین. اس کو بھیجتے ہیں افغانستان میں تحقیق کرنے کے لیے طالبان کے بارے میں. وہ سارے تحقیق کرتے ہیں اور پورے ٹائم وہ نقاب میں رہتی ہے, حجاب میں رہتی ہے. ایک بار کیمرہ گر جاتا ہے اور اس کا راز فاش ہو جاتا ہے, تو طالبان اسے پکڑتے ہیں, 6 دن تک اسے قید کرتے ہیں. اور جس طریقے سے طالبان نے اس کے ساتھ برتاؤ کیا وہ اس لیکچر میں کہتی ہے کہ لوگ جب انہیں پکڑتے ہیں تو بولتے کون اس کے ساتھ ہے, تو آدمی کو لے کے آتے, پھر اس کو لے کے جاتے ہیں اور سب لوگ گھیر لیتے. تو وہ سوچتی ہے ابھی چند منٹوں میں یہ جاہل لوگ میرا قتل کر لیں گے. شاید ہو سکتا ہے کہ 10-15 طالبان میرا بلاತ್ಕಾರ کریں گے. اس کے ذہن میں یہ سب جا رہا ہے, سوچ رہی ہو سکتا ہے کہ مجھے جھاڑ پہ سے لٹکا دیں گے. وہ ایک دم ڈری ہوئی ہوتی. 1 گھنٹے تک لوگ اسے گھیرتے لیکن کوئی بھی سامنے نہیں آتا. وہ سوچتے ابھی میری موت, ابھی میری موت. 1 گھنٹے بعد ایک افغان عورت آتی ہے اور اس کے جسم کی جانچ پڑتال کرتی ہے. پھر اسے پتہ لگتا ہے ہاں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس ہتھیار ہے. وہ اتنا تیش میں آتی ہے, اگر ان لوگ میں سے پوچھنا چاہیے ہتھیار میں, بولتی نہیں ہے. 1 گھنٹہ تک کہ میں تڑپ کے مر رہی ہوں کہ یہ آج مجھے ماریں گے. وہ تیش میں آ کے کیا کرتی ہے, اپنا اسکرٹ اٹھا لیتے, دیکھو میرے پاس ہتھیار نہیں ہے. جیسا اسکرٹ اٹھاتی ہے طالبان 180 ڈگری اس طرف دیکھتے اور بھاگ جاتے. تو وہ کہتی ہے اپنے تقریر میں طالبان کو مارنے کے لیے بم گرانے کی ضرورت نہیں. وہ کہتی ہے اگر عورتوں کے کپڑے چھوڑیں گے تو طالبان مر جائیں گے شرم کے مارے. اور وہ تقریر کرتی ہے کہ اس عزت سے میری حفاظت کی 6 دن تک کے وہ طالبان لوگ نے. اور جب اسے پوچھا جاتا ہے سوال جواب کی نشست میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ القاعدہ نے WTC کو گرایا, تو وہ یوان ریڈلی کہتی ہے میرے حساب سے القاعدہ موجود ہی نہیں ہے. یہ اس کا کہنا ہے, میرا کہنا نہیں. اور جب اسے آزاد کیا جاتا ہے 6 دن کے بعد, اور جب باقی رپورٹرز پوچھتے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیے, تو انہوں نے کہا اتنا اچھا حسن سلوک کیے کہ رپورٹ کے اندر ہی نہیں آیا. اور اس نے صرف یہ وعدہ دی تھی کہ میں انگلینڈ جا کے واپس سے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھوں گی. تو وہ جاتی ہے اور چند مہینے بعد قرآن کا ترجمہ پڑھتی ہے اور اس کے بعد وہ اسلام قبول کرتی ہے. تو اس کے نظریے سے طالبان ایک دم معصوم ہیں, ان کے اوپر ظلم کیا گیا تھا. تو آپ مجھے پوچھیں گے بھائی طالبان کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح ہے؟ تو اس کا نظریہ اگر لیں گے, جو غیر مسلم تھی یوان ریڈلی, ابھی ماشاءاللہ حجاب بھی کر رہی ہے, وہ یورپین حجاب کر رہی ہے ماشاءاللہ, تو اس کے نظریے سے بھائی طالبان اچھے لوگ ہیں. تو اسی لیے نظریہ بدلتے جاتا ہے. امریکہ کے حساب سے طالبان ظالم لوگ ہیں. تو میڈیا ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی ہیرو کو زیرو بنا سکتی ہے. دے کین میک ڈے انٹو نائٹ بلیک انٹو وائٹ, ڈے انٹو نائٹ بلیک انٹو وائٹ. ہیرو کو زیرو بنا سکتی ہے, کوئی ولن کو بھی ہیرو بنا سکتی ہے. تو اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے کوئی بھی چیز آپ کے پاس آتی ہے اس کی تحقیق کرو تیسرے کو پہنچانے کے پہلے. تو اسی بنیاد پہ میں نے کہا تھا, کیا نام ہے, اسامہ بن لادن کو جانتا ہوں نہ, یہاں کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں مجھے, افغانستان بھی میں نہیں گیا ہوں, لیکن یہ رپورٹ کے ذریعے یہ پتہ لگتا ہے
کہ یہ جو امریکہ کر رہی ہے اپنے میڈیا کے ذریعے یہ شیطانی حرکت جو غلط فہمی پھیلا رہی ہے اس کی سزا تو انشاءاللہ انہیں ملیں گی. اسی لیے میرے نظریے سے جارج بش نمبر 1 ٹیررسٹ ہے. آپ کو دکھ ہوائیں گا. جب میں لندن میں گیا تھا وہاں ایک تقریر کی اور میں جواب دیا تو ایک نوجوان اٹھ کے کہتا ہے کہ جارج بش کو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا قتل کرے. تو میں نے کہا میں تو یہ دعا نہیں کروں گا کیونکہ اللہ کے رسول نے جو دعا کی, جو سب سے زیادہ دشمن اسلام کے خلاف جو تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, دونوں کا نام تھا عمر. تو اللہ کے رسول نے یہ دعا کی کہ کم از کم ایک عمر کو ہدایت دے. تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ کم از کم اللہ تعالیٰ جارج بش کو ہدایت دے. بہنوں کی طرف سے کوئی سوال؟ السلام علیکم, میرا نام یسرا ہے اور میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ کیا ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کا ایک ہی معنی ہے؟ بہن نے سوال کیا ہے کیا ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کا ایک ہی معنی نہیں, دونوں الگ معنی ہیں. ٹیررزم مطلب جو دہشت گرد ہے, جو انسان کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے. ایکسٹریمسٹ مینس شدت پسند. ٹیررسٹ میں ٹیررزم کرتا ہے, جیسا میں نے تقریر میں کہا کہ غلط لوگوں کے دل میں دہشت پیدا کرنا اچھی بات ہے, اچھے انسان معصوم کے دل میں دہشت پیدا کرنا غلط ہے. ایکسٹریمزم مطلب شدت پسند. تو لوگ کہتے ہیں مسلمان شدت پسند ہے, اور بہت سے مسلمان اپنے بچاؤ کے لیے نہیں میں شدت پسند نہیں ہوں. میں کہتا ہوں میں شدت پسند ہوں, لیکن شدت پسند صحیح چیزوں میں. مثال کے طور پر ایمانداری کے میدان میں شدت پسند ہوں, حق کے میدان میں شدت پسند ہوں, جہاں تک کہ انسانیت سے اچھا برتاؤ کرنا چاہیے اس میں شدت پسند ہوں. تو شدت پسند صحیح چیزوں میں اچھی بات ہے. کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکے گا کہ آپ بہت شدت سے ایماندار ہیں اس لیے آپ غلط انسان ہیں, کوئی بول ہی نہیں سکتا. ہاں غلط چیزوں میں شدت پسند نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 171 میں لا تغلوا فی دینکم, ڈو ناٹ کمٹ ایکسیس ان یور ریلیجن. آپ دائرے کے باہر مت کام کرو. ایکسیسز لا تغلوا فی دینکم, دین کے دائرے کے باہر مت جاؤ, لیکن دائرے میں ہو کے ایک طرفہ شدت جو حق کی بات ہے وہ تو اچھی بات ہے. تو شدت پسند ہونا ایک الگ بات ہے, ٹیررزم الگ بات ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک انسان دونوں ہے یا صرف ایک ہی ہے یا دونوں نہیں ہے. یہاں بھائیوں کی طرف سے. ڈاکٹر صاحب میرا نام عبد النصیر ناصر ہے, میں ڈاکٹر امبیڈکر مہاسبھا کا سیکریٹری ہوں. امبیڈکر مہاسبھا میں 67 IAS ادھیکاری ہیں دلت. بہت سے لوگوں سے میں بات کرتا ہوں اسلام کے بارے میں تو کہتے ہیں بابا صاحب امبیڈکر نے کہا تھا میں ہندو دھرم میں پیدا ہو گیا ہوں لیکن ہندو ہو کے مروں گا نہیں. ہم لوگ بھی چاہتے ہیں عام اسلام میں, لیکن جو ہمیں فیسلٹی مل رہی ہے وہ ہم کو دلت کی حیثیت سے مل رہی ہے. کیا دلت جو ہے اسلام قبول کر لے اور نام اپنا نہ تبدیل کرے اور ختنہ نہ کرائے, کیا ممکن ہے یہ؟ بھائی صاحب نے سوال کیا کہ دلت, بابا امبیڈکر صاحب کی کتاب میں پڑھ چکا ہوں. آپ بالکل صحیح فرماتے کہ بابا صاحب امبیڈکر, ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر, ان نے جب دیگر مذاہب کی تحقیق کی سب سے بہترین مذہب انہیں لگا اسلام. افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں نے کھلے عام انہیں قبول نہیں کیا, اس لیے انہوں نے دوسرا بہتر مذہب بدھزم کو قبول کیا. آپ کا سوال ہے کہ دلت اگر کہتے ہیں کہ ہم اسلام قبول کریں اور نام نہیں بدلے تو کیا یہ جائز ہے, اور ختنہ نہ کرے جائز ہے؟ نام بدلنا اسلام میں فرض نہیں ہے. نام بدلنا اسلام میں فرض نہیں ہے. اگر آپ کا نام شرکانہ نام ہے تو بدلنا فرض ہے, ورنہ نام بدلنا فرض نہیں ہے. آپ کا پرانا نام پرکاش ہو یا جان ہو, نام بدلنا فرض نہیں ہے. کئی آپ دیکھیں گے صحابہ نے نام نہیں بدلے, تو نام بدلنا فرض نہیں ہے. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں, نام نہیں بدلنا چاہتا ہوں, بالکل جائز ہے. آپ کا دوسرا سوال, کیا ختنہ کرنا فرض ہے؟ ختنہ کرنا فرض نہیں, سنت موقدہ ہے, مستحب ہے, اچھی بات ہے, لیکن فرض نہیں. وہ ہمارے ہندوستان میں سرٹیفکیٹ دینے کے لیے ختنہ کرنا فرض ہے ہندوستان میں. آپ باہر جائیں گے تو ختنہ کرنا فرض نہیں, لیکن ختنہ کرنا اچھی بات ہے, بہترین ہے الحمدللہ, لیکن فرض نہیں ہے. یہ سنت ہے, کرنا اچھی بات ہے. تو اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اسلام قبول کروں گا, نام نہیں بدلوں گا اور ختنہ نہیں کہوں گا, تو میں کہوں گا اہلاً و سہلاً. کم از کم شرک سے تو بچیں گا, کم از کم دوزخ سے تو بچیں گا, جنت میں جائیں گا انشاءاللہ.
दलित मज़हब की फैसिलिटी ले सकता है वो? भाई साहब का तीसरा सवाल, दलित मज़हब की फैसिलिटी। ये दलित मज़हब की फैसिलिटी गवर्नमेंट देती है। ये गवर्नमेंट का रूल है, जो बैकवर्ड क्लास है उसको फैसिलिटी मिलती है। कई मुसलमान जो अपने आप को बैकवर्ड क्लास कहते हैं उनको भी फैसिलिटी मिलती है ना। कई मुसलमान नहीं जानता अंसारी या कुछ, चंद, सब ने चंद, तो ये फैसिलिटी मिलती है उनको। तो आज के मुसलमान जो अपने आप को बैकवर्ड कहते हैं उनको फैसिलिटी मिलती, तो कोई दलित अगर इस्लाम कबूल कर सकेगा तो गवर्नमेंट की फैसिलिटी भी मिलेंगी, इंशाअल्लाह अल्लाह की फैसिलिटी भी मिलेंगी। पहले माई की तरफ से अगर कोई गैर मुस्लिम भाई है तो वो सवाल पूछें। डॉक्टर नायर साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिहाद और दहशत गर्दी के बारे में इसी उन्वान से मेरा एक सवाल छोटा सा ये है कि क्या दहशत गर्दी का ज़िक्र कुरान हकीम में कहीं भी आया है, किसी सूरह, किसी आयत नंबर में? भाई साहब का सवाल है कि दहशत गर्दी का जिक्र कहीं कुरान मजीद में आया है, और मैं तकरीर में भी हवाला दिया उस आयत का कि जो लफ्ज़ इंग्लिश में कहते हैं टेररिस्ट, उर्दू में कहते हैं दहशत गर्द, और ये लफ्ज़ जो है ये कुरान मजीद में है, सूरह अनफाल में, सूरह नंबर 8 आयत नंबर 60 में, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो लोग जो हक़ के ख़िलाफ़ है उनके दिल में दहशत पैदा करो। तो इसीलिए मैंने कहा कि हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि जो लोग हक़ के ख़िलाफ़ है, जो माशरे के ख़िलाफ़ है, जो इंसानियत पे जुल्म कर रहे, उनके दिल में दहशत पैदा करो। जिस तरीके से पुलिस का काम है, और अगर कोई इंसान, वो इंसान जो माशरे के ख़िलाफ़ है, इंसानियत के ख़िलाफ़ है, मिसाल के तौर पे कोई चोर है या कोई बलात्कार करने वाला है या ज़िना बिल जब्र करने वाला है, ऐसे इंसान के दिल में दहशत पैदा करना अच्छी बात है। और ये लफ्ज़ जो लोग कहते हैं ये कोई लफ्ज़ का खिलवाड़ नहीं है। इवन इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ चंद महीने पहले बम्बे में एक आर्टिकल आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में, जिसमें लिखा था कि इंस्पेक्टर आंग्रे टेरराइजेज द अंडरवर्ल्ड। इंस्पेक्टर आंग्रे इज़ अ टेररिस्ट फॉर द अंडरवर्ल्ड। उसके मानी इंस्पेक्टर आंग्रे जो गुंडे लोग हैं बम्बई में, उनके लिए दहशतगर्द है। तो ये लफ्ज़ का खिलवाड़ नहीं, ये इंग्लिश लैंग्वेज है, उसी तरीके से उर्दू है, अरबी ज़बान है। तो इसलिए मैंने कहा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग हक़ के ख़िलाफ़ है उनके दिल में दहशत पैदा करना अच्छी बात है, लेकिन आम तौर पे दहशतगर्द आज की तारीख में उसे कहते हैं जो मासूम इंसानों के दिल में दहशत पैदा करता है। इस पस मंज़र में, इस ताल्लुक़ से कोई भी मुसलमान, कोई भी मासूम इंसान के दिल में दहशत कभी भी नहीं पैदा करना चाहिए। उम्मीद है कि सवाल का जवाब है। की तरफ से कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनम काज़मी है। जैसा कि आपने शुरू से बताया कि अगर कुरान और हदीस पे हम लोग चलें तो एक आइडियल लाइफ, एक आइडियल सोसाइटी पा सकते हैं। तो जहालत से जिहाद भी एक जिहादी है। मेरा क्वेश्चन है, ए, शुड बी कन्फाइंड द नॉलेज टू द इस्लामिक स्टडीज़ ओनली? बी, नॉलेज लाइक विमेन को ज़्यादा हम लोग को अहमियत देना चाहिए, लाइक इफ़ विमेन इज़ एजुकेटेड देन द होल फैमिली इज़ मोर नॉलेजेबल। व्हाट डू यू थिंक? बहन ने सवाल किया कि जहालत के ख़िलाफ़ जिहाद करना भी जिहाद है। बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ़ हमें इस्लाम की पढ़ाई करना चाहिए कि ये आम जो हम कहते हैं मॉडर्न एजुकेशन या फॉर्म एजुकेशन करना चाहिए। और तीसरा सवाल कि ख़वातीन के ऊपर एजुकेशन की अहमियत देना चाहिए कि नहीं। आपका पहला सवाल बिल्कुल सही था कि जहालत के ख़िलाफ़ जिहाद भी जिहाद है, बिल्कुल सही। और सबसे पहला जो पैगाम अल्लाह सुब्हाना व तआला इंसानियत को देते कुरान मजीद में, वो ये नहीं कि नमाज़ पढ़ो, हज के ले जाओ या ज़कात दो। सबसे पहला पैगाम अल्लाह ताला देते हैं सूरह इकरा में, इकरा पढ़ो। और सिर्फ मर्दों के लिए ना, औरत के लिए भी है। तब का तीसरा सवाल कि ख़वातीन के होना चाहिए। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इट इज़ ऑब्लिगेटेड ऑन एवरी मुस्लिम मैन और वुमेन टू एक्वायर नॉलेज। हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है, चाहे वो मर्द या औरत हो, क्या वो इल्म हासिल करे। तो इल्म हासिल करना हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है। और अल्लाह के रसूल ने कहा कि आप अपने बच्चों को इल्म दो, खुसूसन लड़कियों को, क्योंकि उस वक्त जहालत में लड़कियों का कत्ल किया जाता था। कुरान नाज़िल होने के पहले जब लड़की पैदा होते थे तो ज़िंदा दफना दिया जाता अरब ममालिक में। तो खुसूसन औरतों को
لڑکیوں کو، تو علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان کے لیے، جہالت کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے، اور عورتوں کے لیے بھی۔ جو آپ کا دوسرا سوال ہے، جو آخری سوال ہے، کیا ہمیں اسلام کے علاوہ باقی دنیائی علم حاصل کرنا چاہیے کہ نہیں؟ بے شک کرنا چاہیے۔ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ علم دو قسم کی ہوتی ہے، دینی علم قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اور دنیائی علم بھی، یہ بھی ضروری ہے۔ اور کئی قرآن کے آیت کو سمجھنے کے لیے یہ دنیائی علم بھی ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن مجید فرماتا ہے سورہ نحل میں سورہ 16 آیت نمبر 43، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر آپ نہیں سمجھتے تو ان سے پوچھو جس کے پاس علم ہے۔ اسی لیے ہم نے بمبئی میں ایک اسکول قائم کی جس کا نام ہے اسلامک انٹرنیشنل اسکول۔ یہ ایک علیحدہ اسکول ہے، 2 زبانوں میں اس کا میڈیم آف انسٹرکشن ہے، ایک انگلش اور دوسرا عربی ہے۔ ہم جب بچوں کا داخلہ کرتے 3 سال کی عمر میں ہمارے اسکول میں بمبئی میں، ان کو دونوں زبان سکھاتے ہیں، انگریزی زبان اور عربی زبان۔ جب 3 سال کی عمر میں داخلہ ہوتا ہے نرسری میں، ہم جب سکھاتے اے فار ایپل، بی فار بال، اے فار اللہ، بی فار بسم اللہ، ہم سکھاتے من الف اسد من با بیت من تا تفاح، کیونکہ مسلمانوں کو عربی جاننا بہت ضروری ہے۔ مجھے پتا ہے کہ میں دائی ہوں، میں عربی زبان نہیں جانتا ہوں، شوئے تھوڑا بہت سمجھ لیتا ہوں، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کو میں عربی سکھاؤں۔ یہ اسکول میں الحمدللہ ہم سب سے بہترین انگریزی علم دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ عام جو کانوینٹ اسکول ہے ان سے فار سپیریئر انشاءاللہ ہم دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلامک تعلیم بھی دیتے ہیں۔ ہمارے اسکول کے اندر قرآن حدیث سکھایا جاتا ہے، حدیث فقہ، ساتھ ساتھ دعوت سکھایا جاتا ہے، حفظ بھی ہے۔ لیکن ہم جب اسلام سکھاتے ہیں، ہم اسلام عربی زبان میں سکھاتے ہیں، انگریزی اور اردو میں نہیں۔ تو حدیث بھی سکھاتے ہیں عربی زبان میں، قرآن کی تفسیر بھی ہوتی ہے عربی میں، اردو میں نہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے عربی میں بھی ماہر ہو۔ عربی ایک وقت تھا جو عربی زبان سب سے بہترین زبان انٹرنیشنل لینگویج کہلاتی تھی۔ اگر آپ کو سائنس کے بارے میں سیکھنا ہے، وہ غیر مسلم کو بھی مجبوراً عربی سیکھنا پڑتا تھا اگر سائنس کے بارے میں تحقیق کرنا چاہتا تو۔ آج کی تاریخ میں انگریزی زبان انٹرنیشنل لینگویج ہے، انشاءاللہ عربی پھر سے انٹرنیشنل لینگویج ہوں گی۔ تو آپ جب دیکھیں گے ہمارے بچے 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال کے بچے 1 سال 2 سال میں جس طریقے سے عربی زبان بات کرتے ہیں، ماشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں، تو یہ جو اسکول ہم نے قائم کی بمبئی میں اسلامک انٹرنیشنل اسکول، اس کا مقصد ہے کہ دین اور دنیائی علم ساتھ ساتھ بہترین پیمانے پہ اس کو انشاءاللہ بچوں میں دینا۔ لیکن انٹرویو پاس کرنا مشکل ہے۔ لاسٹ ایئر 800 ایپلیکیشن میں صرف 75 لوگ کو ایڈمیشن ملی۔ اس سال 625 ایپلیکیشن میں سے صرف 60 لوگ کو ایڈمیشن ملی۔ تو ایڈمیشن ملنا مشکل ہے، اور ہمارے جو انٹرویو ہے کافی کٹھن ہے۔ ہم انٹرویو والدہ کا بھی لیتے ہیں، والد کا بھی لیتے ہیں، بچے کا بھی لیتے ہیں، اور انٹرویو میں والد اور والدہ کو 2 انٹرویو دینے پڑتے ہیں، کم از کم 2-3 گھنٹے کے، بچوں کو 3 سے 4، اور ہم تحقیق کرتے ہیں کہ کون لوگ ہمارے اسکول کے لائق ہے۔ اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، سب سے مہنگی اسکول ہونے کے باوجود لائن لگی ہے ایڈمیشن کے لیے۔ آپ اچھی تعلیم دو، لوگ آپ کے پاس بھاگتے ہوئے آئیں گے۔ پہلی سال میں الحمدللہ غرو کی بات ہے، فخر کی بات ہے کہ منسٹر کے فون آئے ایڈمیشن کے لیے، منسٹر کے فون آئے۔ خوشی کی بات ہے کہ لوگ چاہتے ہیں اپنے بچوں کو اس اسکول میں ڈالے۔ اور اس سال ہم نے، ہمارے بمبئی میں اسکول، یہ 4تھا سال ہے بمبئی میں اسکول، اس سال ہم نے ایسی اسکول کا ایک برانچ شروع کیے چنئی کے اندر، مدراس میں، اور الحمدللہ چنئی میں بھی ماشاءاللہ پہلے سال میں 550 ایپلیکیشن آئے، سیٹ تھے لگ بھگ 90 الحمدللہ۔ تو ایسے کئی اسکول، سینکڑوں اسکول آنا چاہیے، صرف ہندوستان میں نہیں ساری دنیا میں، جس کا دار و مدار دونوں ہیں، دینی علم بھی اور دنیائی علم بھی۔ تو کہ بچہ جب اسکول سے فارغ ہوگا، وہ چاہے تو ڈاکٹر بن سکتا ہے، انجینئر بن سکتا ہے، پر ڈاکٹر بنے گا تو اچھا مسلم ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا اچھا مسلم انجینئر بنے گا۔
تو 10ویں پاس کرنے کے بعد وہ ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے, انجینئر بھی بن سکتا ہے, محدث بھی بن سکتا ہے, مفسر بھی بن سکتا ہے. امید ہے کہ کم از کم وہ 10ویں جب فارغ ہوں گا تو کم از کم جو عام عالم جو مدرسے سے فارغ ہوتے, کم از کم اتنا علم ہماری امید ہے. کئی لوگ ناراض ہوتے جب میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے اسکول میں سے جب بچہ فارغ ہوگا کم از کم ایک عام عالم بنے گا, تو ناراض ہوتے ہیں. کیسا ہو سکتا ہے؟ کوشش ہے, اللہ ساتھ ہے تو انشاءاللہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے. اور بمبئی کے اندر ایک مثال دوں میں, ہر سال ایک قرات کا کمپٹیشن ہوتا ہے جو ہندوستان لیول پہ جتنے مدارس ہیں ان کے بچے اس میں حصہ لے سکتے. کبھی حیدرآباد میں ہوتا ہے, کبھی ادھر ہوتا ہے. اس وقت ہوا ممبئی میں, اور ہمارے اسکول کو صرف 3-3.5 سال ہوئے, 34 سال ہے. کچھ بچے 1 سال ہے, کچھ بچے 1.5 سال رہ چکے, کچھ بچے 2 سال رہ چکے. اور سارے ہندوستان کے بچوں میں الحمدللہ ثم الحمدللہ قرات کمپٹیشن میں ہمارا جو ایک 3ری اسٹینڈرڈ کا بچہ وہ 2سرے نمبر پہ آیا, اور 4تھی اسٹینڈرڈ کا بچہ 3سرے نمبر پہ آیا. اور جو پہلے نمبر پہ آیا وہ دوسرے مدارس کا تھا جو 9ویں اسٹینڈرڈ میں پڑھ رہا تھا. ہمارے وہاں 9ویں ہے ہی نہیں. تو یہ فخر کی بات ہے الحمدللہ, ہمارے بچے جو 2nd اور 3rd کے بچے جو تھے وہ 9ویں 10ویں بچے سے کمپیٹ کر کے اللہ کے فضل سے 2سرے اور 3سرے نمبر پہ آئے. تو ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. تو انشاءاللہ ہمارے اسکول میں حفظ بھی ہے, حافظہ بھی ہوتا ہے. جو بچے حفظ میں ذہین ہیں, تو اس طریقے سے اور اسکول سارے ہندوستان کے شہروں میں ہونا چاہیے تاکہ ہمیں دونوں پہ مہارت رہے, اسلامی علم پہ بھی اور دنیائی علم پہ بھی. جب ہم دیکھتے ہیں یہ کرسچن عیسائی پریسٹ جب دنیا میں باہر نکلتا, لوگ اس کی عزت کرتے, لوگ فخر سے دیکھتے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسی لیے ہم ایسے اسکول قائم کریں جو دونوں علم دے, دنیائی بھی اور دینی بھی, تاکہ انشاءاللہ ہم صحیح طریقے سے بچوں کو علم دے سکیں. ہوپ دانسر سے کوشچن. بھائیوں کی طرف سے پہلے مائک سے سوال. جناب ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ظفر علی ہے, میں بھی ایک میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر کسی غیر مسلم بھائی کو اگر ہم دعوت دیتے ہیں تو پیار اور محبت اور صبر سے کریں, ہم کوئی بھی چیز اگر ان کو کہیں تو یہ بتائیں. ہم نے ایک بار ایسی بات ہوئی تھی شرک کے بارے میں کہ بت پرستی اور یہ سب چیز کے بارے میں, تو انہوں نے ہم سے ایک سوال کر دیا کہ کعبہ شریف بھی ایک پتھر سے بنا ہوا ہے تو ہم لوگ سجدہ اسی کی طرف کرتے ہیں, تو کیا یہ اس کے بارے میں ہمیں ان کو کیا جواب دوں؟ بھائی صاحب نے اچھا سوال کیا, غیر مسلم نے بھی آپ سے اچھا سوال کیا. صحیح سوال ہے بھائی. اگر شرک اسلام میں حرام ہے تو آپ مسلمان جب نماز پڑھتے تو کعبہ کو سجدہ کیوں کرتے؟ سوال اچھا ہے. جس کو جواب نہیں بولیں گے ارے شیطانی سوال ہے. تو اگر ہم پوچھیں گے بھائی کیوں یہ غلط ہے اسلام میں, جواب نہیں پتہ ہے تو لوگ بولیں گے شیطانی سوال ہے. سوال تو بھائی صحیح سوال ہے میرے حساب سے. اور یہ سارے سوالوں کا جواب آپ اگر ویب سائٹ پہ جائیں گے IRF.in میں, عام سوال ہے, کوئی نیا سوال نہیں میرے لیے, عام سوال ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان کعبہ کی عبادت نہیں کرتا. کعبہ ہمارے لیے قبلہ ہے, دشا ہے, ایک ڈائریکشن ہے. ہم مسلمان ہم یکسانیت میں مانتے ہیں, کانگریگیشن میں مانتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہمیں یہاں نماز پڑھنا ہے تو کوئی شخص کہے گا کہ پورب کی طرف دیکھو, کوئی کہے گا پشچم کی طرف, کوئی کہے گا ساؤتھ, کوئی نارتھ, کوئی ایسٹ, کوئی ویسٹ, کس طرف ہم دیکھیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں جہاں بھی آپ ہے کعبہ کی طرف دیکھ کے نماز پڑھو. کعبہ ایک دشا ہے, ہمارے لیے قبلہ ہے. اور جب سب سے پہلے ساری دنیا کا نقشہ جو جغرافی ورلڈ میپ بنائے وہ مسلمانوں نے, الادریسی نے 1154 میں 1154 میں. اور جب مسلمان جغرافی ورلڈ میپ بناتے تھے تو ساؤتھ پول اوپر تھا اور نارتھ پول نیچے تھا اور کعبہ بیچ میں تھا. یہ ویسٹرنرز انگریز لوگ آئے اور میپ کو الٹا کیا, نارتھ پول اوپر ساؤتھ پول نیچے, بٹ پھر بھی الحمدللہ کعبہ سینٹر میں ہی ہے, بیچ میں ہی ہے. تو دنیا کے کوئی بھی حصے میں آپ کعبہ کی طرف دیکھ کے آپ نماز پڑھو. ہم جب مکہ جاتے ہیں عمرہ کے لیے یا حج کے لیے تو ہم کعبہ کے گول طواف کرتے ہیں. کعبہ کے گول طواف کرتے, سرکم ایمبولیٹ. کیوں کرتے؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کے رسول کا حکم میں کرتے ہیں.
لیکن لاجیکلی سوچ سکتے ہیں کہ ہر دائرے کا, ہر سرکل کا ایک ہی سینٹر ہے, ایک ہی بیچ کا ایسا سینٹر ایک ہے. تو ہم جب طواف کرتے ہیں, گرد گھومتے ہیں, یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے, اسی لیے ہم طواف کرتے ہیں. اور جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کعبہ کے بارے میں, سنگ اسود کے بارے میں, وہ ساری غلط فہمی دور کر لیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, صحیح بخاری میں ذکر ہے, والیوم نمبر 2 کتاب الحج چیپٹر نمبر 56 حدیث نمبر 675 میں حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ یہ سنگ اسود, یہ کالا پتھر, نہ میرے لیے کوئی اچھا کام کر سکتا ہے نہ برا, نہ میرے لیے برا ہے نہ میرے لیے اچھا ہے, کیونکہ میرے رسول نے اس کو چوما, اس لیے میں چوم رہا ہوں. نہیں تو یہ کالا پتھر نہ میرے لیے کوئی بھلائی کر سکتا ہے نہ برائی کر سکتا ہے. یہ الفاظ دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ کافی ہے انسانیت کو بتانے کے لیے کہ ہم کعبہ کو نہیں پوچھتے. اور ایک جو نقطہ ہم غیر مسلم سے کہہ سکتے, اور جو میں اکثر کہتا ہوں, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی صحابہ کعبہ پہ کھڑے ہو کے اذان دیتے تھے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, کوئی بھی بت کی عبادت کرنے والا جو بت کی عبادت کرتا ہے اس کے اوپر کبھی بھی کھڑے نہیں رہیں گا. تو صحابہ کعبہ پہ کھڑے ہو کے, حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہ کعبہ پہ کھڑے ہو کے اذان دیتے تھے. یہ صاف ہے کیونکہ ہم کعبہ کی عبادت نہیں کرتے, اسی لیے صحابہ کعبہ پہ کھڑے ہو کے بھی اذان دیتے تھے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. دوسرا سوال بھائیوں کی طرف سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام یونس شیخ ہے اور میں جرنلزم کا اسٹوڈنٹ ہوں. حضرت سے جہاد کے ٹاپک پر ایک سوال یہ ہے کہ ہمارا ملک ہے, ہمارے یہاں بھی بہت زیادہ دہشت گردی بڑھی ہوئی ہے, اور اسلام کہتا ہے کہ حب الوطنی کا جو جذبہ ہے اسلام اس کی بہت تاکید کرتا ہے. اور ہمارے یہاں کے کچھ لوگ ہیں جو ہمارے نوجوانوں کو جہاد کے نام پر بھڑکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کام ہے, اللہ کے احکام کے لیے آگے آؤ, اور اپنے ملک سے غداری کے لیے انہیں اکساتے ہیں. ان لوگوں کے بارے میں اسلام کیا حکم دیتا ہے, اور اسلامی منچوں سے لگاتار ایسی تنظیموں کی حمایت کی جاتی ہے, ان تنظیموں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ شکریہ. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ کئی لوگ نوجوانوں کو بھڑکاتے ہیں کہ ملک کے خلاف جھگڑا کرو, یہ جہاد ہے وغیرہ وغیرہ. جہاں تک کہ ہندوستان کا سوال ہے, ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں, اس ملک کے کانسٹیٹیوشن میں ہر ہندوستانی کا حق ہے کہ وہ کوئی بھی مذہب کے اوپر عمل کر سکتے اور اس کی دعوت دے سکتا ہے. یہ چند ممالک میں ایسا کانسٹیٹیوشن میں لکھا, اور ہندوستان ان ممالک میں سے ایک ہے جس کے کانسٹیٹیوشن میں اٹ از دا برتھ رائٹ آف ایوری سٹیزن آف انڈیا ٹو فالو, پروپیگیٹ اینڈ پریچ ہز ریلیجن. کوئی بھی ہندوستانی کوئی بھی مذہب کو فالو کر سکتا ہے اور اس کی دعوت دے سکتا ہے, یہ حق ہے. دیکھو میں الحمدللہ ڈنکی کی چوٹ پہ دعوت دیتا ہوں کہ نہیں, ماشاء اللہ. ڈرنے کی کیا بات ہے, وہ مسلمان ڈرتے ہیں. اور بمبئی میں جو شہر میرے حساب سے سب سے مشکل ہے دعوتی میدان میں, لیکن اللہ کی مدد ہے تو کوئی بھی مشکل نہیں ہے. میں کوئی بڑا تیس مار کا نہیں ہوں, میں معمولی انسان ہوں, لیکن اللہ کی مدد. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 160 میں, اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی مدد کرے تو کوئی بھی آپ کو نہیں ہرا سکتا ہے, کوئی بھی کام مشکل نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اگر آپ کے ساتھ نہیں دے تو کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا. تو مومنو اللہ پہ ایمان رکھو. آپ کے سوال میں یہ تھا کہ لوگ بھڑکا رہے ہیں. جہاں تک کہ ہندوستان کا سوال ہے, ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اسلام میں حرام ہے, اور ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن آپ کو اس چیز کرنے پہ مجبور کر رہا ہے. میرے علم میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو اسلام میں حرام ہے اور انڈین کانسٹیٹیوشن, انڈین گورنمنٹ آپ کو فرض کر رہا ہے. مثال کے طور پہ اسلام میں شراب پینا حرام ہے, ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں یہ نہیں لکھا کہ شراب پینا فرض ہے. ایسی ایک بھی چیز نہیں ہے جو ہمیں مجبور کرتی ہے حرام کرنے پہ, اور جو چیز فرض ہے وہ انڈین گورنمنٹ نہیں کہہ رہی کہ حرام ہے. مثال کے طور پہ نماز پڑھنا فرض ہے, انڈین گورنمنٹ روکتی نہیں ہمیں. تو ایک مسلمان ایک اچھا مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اچھا ہندوستانی بھی ہو سکتا ہے. انڈین گورنمنٹ کے اندر کوئی بھی رول ایسا نہیں ہے, کوئی بھی لا نہیں ہے
جو ہمیں روکتا ہے اچھا مسلمان بننے سے. میں جانتا ہوں کچھ پولیٹیشین لوگ اپنے ووٹ بینک کے لیے مذہب کا استعمال کرتے ہیں الیکشن جیتنے کے لیے. اسی لیے میرے حساب سے ہندو مسلمان ماشاءاللہ ایک دوسرے سے محبت کرتے, لیکن چند پولیٹیشین لوگ اپنے ذاتی فائدے کے لیے یہ مذہب کا غلط فائدہ اٹھاتے اور لوگوں کے بیچ میں دشمنی پیدا کرتے ہیں. جیسا ہم دیکھتے ہیں گجرات میں کیا ہو گیا. عام طور پہ عام ہندو اور عام مسلمان ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے, لیکن یہ چند پولیٹیشین کی وجہ سے ہم ان کے جال میں آ کے ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے. جھگڑا کرنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ قرآن کو اگر فالو کریں گے, تعالیٰ الی قلبکم سواء بین بینکم, اس بات پہ آؤ جہاں پر ہم یکساں ہے, کبھی پرابلم نہیں. میں کئی شنکراچاریوں کو مل چکا ہوں, کئی پنڈتوں کو, کئی سوامی کو, کئی پریس کو, کئی فادر کو, ذرا بھی پرابلم نہیں. الحمدللہ سب میری عزت کرتے. کچھ لوگ ہوئیں گے جو اندر سے نفرت کرتے ہوئیں گے, الگ بات ہے. تو میرے حساب سے اس ملک میں ہمیں حق ہے اسلام مذہب فالو کرنا, اسلام مذہب کی دعوت دینا. تو میرے حساب سے اس ملک میں دیکھیں تو ایک اچھا مسلمان اور اچھا ہندوستانی ساتھ میں رہ سکتا ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں. اگر کوئی جان بوجھ کے کس کو بھڑکاتا ہے حق کے خلاف تو یہ غلط ہے. ہمیں جو جہاد کرنا چاہیے وہ حق کی طرف, اللہ کی طرف, وہ صحیح جہاد ہے. بہنوں کی طرف سے کوئی سوال؟ میرا نام شمع پروین ہے اور مائی کوشچن از فار کلیئرفیکیشن. آپ نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ 80 کروڑ غیر مسلم ہندوستان میں اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پر نہیں پھیلا. اس کے باوجود ایک مخصوص طبقہ مسلمان بادشاہوں پر یہ الزام کیوں لگاتا ہے کہ مندروں کو گرا کر مسجدیں بنائی گئی ہیں؟ برائے کرام اس کی وضاحت کر دیں. السلام علیکم. بہن نے اچھا سوال کیا کہ جب 80 کروڑ غیر مسلم شہادت دے رہے کہ اسلام میں زبردستی کس کو داخل نہیں کیا گیا تھا, تب بھی کیوں لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان بادشاہوں نے مندریں گرا کے مسجدیں بنائیں اور مندروں کو لوٹا؟ ہر مذہب میں ایوری ریلیجن ہیز اے بلیک شیپ. ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی انسان ہوئے گا جو مذہب کا نہیں فالو کر رہا ہے, چاہے وہ ہندو مذہب ہو یا عیسائی مذہب ہو یا اسلام مذہب ہو. تو یہ بولنا کہ کوئی بھی مسلمان بادشاہ نے مندر نہیں گرا یہ بالکل غلط ہے. لیکن یہ جانتا ہوں کہ چند مسلمان بادشاہوں نے مندر پہ حملہ کیا. کیوں؟ کیونکہ مندر میں جائیداد تھی. وہ غلط ہے. قرآن کی آیت ہے کہ مونسٹریز, چرچ, گرودوارا اس کو آپ مت تباہ کرو, یہ قرآن کی آیت ہے. تو اگر چند مسلمان بادشاہوں نے شاید کیا ہوگا, لیکن عام طور پہ نہیں. عام طور پہ غلط فہمی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان بادشاہ نے مندر گرایا. لوگ کہتے ٹیپو سلطان نے تلوار کے زور کے اوپر اسلام پھیلایا. ہم دیکھتے ہیں آج کی تاریخ میں بھی, آپ جائیں گے میسور میں, اس کے بازو میں اس کے محل کے آنگن کے اندر ہی ایک مندر ہے. تو لوگ جان بوجھ کے تاریخ کو بدلتے ہیں. آج آپ دلی میں جائیں گے تو جو گائیڈ ہوتے ہیں نا, گائیڈ, وہ گائیڈ بولیں گے کہ تاج محل کس نے بنایا بچہ ہے؟ یہ راجہ بھوج نے بنایا. تو میں جب دلی گیا تھا تو ایک فارنر تھا, اسے گائیڈ کہہ رہا تھا کہ راجہ بھوج نے بنایا. تو کہتا بیوقوف, میں ہزاروں میل دور سے آ رہا ہوں, پوری تحقیق کے ساتھ کس نے تاج محل بنایا, ابھی آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ راجہ بھوج نے بنایا. تو اس طریقے سے تاریخ کو بدل رہے. قطب مینار کس نے بنایا؟ ایک نیا نام لیتے ہندو. تو یہ ایک سازش ہے تاریخ کو بدلنے کے لیے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پریویس گورنمنٹ جو تھی, ہمارے جو اسکول کی کتابوں میں غلط چیز, اس کو سیفرنائزیشن آف دا انڈین ٹیکسٹ بکس, مطلب بھگوا, جو ہندو مذہب کے بارے میں اور اسلام مذہب کے بارے میں غلط فہمی پھیلانا, یہ پریویس گورنمنٹ. اسی لیے جب اس ٹائم جب ڈیموکریٹک فرنٹ آئی, میں کوئی پولیٹیکل اسپیچ نہیں دے رہا ہوں, اس گورنمنٹ نے وہ تبدیلی کو بدل دی. تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ جان بوجھ کے غلط فہمی پھیلا رہے ہیں. یہ بات میں تسلیم کرتا ہوں. چند مثال کے طور کے اوپر, اگر ہٹلر نے 6 ملین یہود کو زندہ جلایا, ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ عیسائیت اس کی ذمہ دار ہے. وہ ہٹلر ایک غلط عیسائی تھا,
اس لیے اس نے کیا. تو اس طریقے سے چند مسلمان راجا نے غلطیاں کی ہوں گی, لیکن یہ کہنا کہ سب مسلمان راجا یا اکثر مسلمان راجاؤں نے یہ کیا کہ مندروں گرایا, یہ بالکل غلط بات ہے, اور یہ تاریخ اس کی گواہی دیتی ہی نہیں. اور جان بوجھ کے کچھ لوگ پولیٹک ووٹ بینک کی وجہ سے تاریخ کو بدل رہے, جو الحمدللہ ثم الحمدللہ ابھی پھر سے اسے صحیح کیا جا رہا ہے. ہوپ دان سر کوشچن. دوسرا سوال دوسرے مائک سے. السلام علیکم, میرا نام عبدالسلام خان ہے. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ اس سے پہلے ابھی آپ نے لیکچر میں فرمایا تھا کہ اہل ہنود کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کئی جگہوں پہ آیا ہے. کیا وہ کتابیں الہامی کتابیں ہیں یا وہ الہامی کتابیں کہی جا سکتی ہیں؟ اگر وہ الہامی کتابیں ہیں تو ان کی آج کیا ماننا یا نہ ماننا اس کس حد تک ہم کو جائز ہے؟ میں صاحب نے اچھا سوال کیا کہ کیا ہندو مذہب کی کتاب, ہندو کتاب ہے آپ کیا نا, ہندو مذہب کی کتاب نا, میں نے حوالہ دیا اللہ کے وحدانیت کے بارے میں ہندو مذہب کی کتابوں سے, یہ حوالہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر. تو بھائی صاحب کا سوال ہے کیا یہ الہامی کتاب اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے کیا نہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید میں صرف 4 وحی کا ذکر ہے نام سے, توراہ, زبور, انجیل اور قرآن. توراہ وہ وحی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی, زبور داؤد علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی, انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ, اور قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. نام سے صرف 4 الہامی کتاب کا ذکر ہے قرآن مجید میں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے لکل اجل کتاب, کہ ہر دور میں, ہر ایج میں ہم نے ایک کتاب نازل کی, مطلب ہر دور میں اللہ نے ایک کتاب نازل کی. تو اس قرآن کی آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سینکڑوں کتابیں نازل کی گئی تھی, لیکن صرف 4 کتابوں کا ذکر ہے نام سے. مثال کے طور پہ جس کا ذکر نہیں ہے صحف ابراہیم, وہ بھی کتاب نازل ہے, ابراہیم علیہ السلام کو نام کا ذکر نہیں ہے. تو آپ مجھ سے پوچھ رہے کیا یہ ہندو مذہب کی کتاب ہم کہہ سکتے کہ وہ اللہ کی نازل ہوئی کتاب ہے؟ آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا مجھے پتہ نہیں, ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتے, کیونکہ قرآن میں ہندو مذہبی کتاب ویدا, بھگوت گیتا, رامائن کا ذکر نہیں. میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ نازل ہوئی کتاب ہے. ہو سکتا ہے, ہو بھی نہیں سکتا, کیونکہ صحیح حدیث میں کہا ذکر نہیں وید کا یا اپنشد کا یا بھگوت گیتا. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتی ہے, لیکن اگر یہ ویدا, بھگوت گیتا, اپنشد اگر نازل کی ہوئی کتاب ہے بھی تو وہ اس وقت کے لیے, کیونکہ جتنے کتاب قرآن مجید کے پہلے آئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اور صحیح حدیث میں ہے صحیح بخاری کے, کہ وہ سارے کتابیں اس وقت کے لیے تھی اور ایک محدود وقت کے لیے تھی اور ان لوگوں کے لیے تھی. توراہ نازل کی گئی تھی اس وقت کے لیے, ان لوگوں کے لیے. انجیل نازل کی گئی تھی صرف یہودوں کے لیے اور اس وقت کے لیے. تو جتنی بھی کتاب قرآن مجید کے پہلے آئے وہ اس وقت کے لیے تھی اور ان لوگوں کے لیے تھی. تو اگر مان بھی لیتے ہم کہ ویدا اللہ کی کتاب ہے, اگر ہم مان بھی لیتے ہیں بھگوت گیتا اللہ کی کتاب ہے, جتنے بھی کتاب پہلے آئے کیونکہ وہ محدود وقت کے لیے تھی, انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محفوظ نہیں رکھا, کیونکہ اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید تا قیامت تک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ ہم نے ایک کتاب نازل کی ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. قرآن مجید میں تبدیلی آ ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ پہ ذمہ داری لی کہ اسے کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا. لیکن جتنے پہلے کتاب آئے توراہ, زبور, انجیل, اور جس کا نام بھی نہیں ہے وہ تبدیل ہو چکی. تو اگر ہم مان بھی لیتے کہ بھگوت گیتا وید اللہ کی نازل کی کتاب ہے, اگر مان بھی لیتے مثال کے طور پہ, تو وہ اس وقت کے لیے تھی اور ان لوگوں کے لیے ہے. آج کی تاریخ میں ساری انسانیت چاہے وہ ہندوستان میں جی رہی ہے, امریکہ میں, سعودی عربیہ میں, سارے انسانوں کا عمل ہونا چاہیے آخری کتاب, اور وہ ہے قرآن مجید. ہوپ دان سر کوشچن. دوسرے مائک کی طرف سے اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو وہ سوال کریں. ہاں ذاکر صاحب, میرا نام راجیو سکسینہ ہے, میں یہاں بزنس کرتا ہوں لکھنؤ میں. میرا ایک سوال ہے کہ قرآن مکمل ضابطۂ حیات ہے, یہ ہم سب مانتے ہیں, مگر کیا وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 130 کروڑ مسلم اس دنیا میں ہیں, مگر کوئی ملک ایک بھی ایسا نہیں ہے
جہاں پہ لا آف دا لینڈ شریعہ قانون کے لحاظ سے ہو. تو یہ کیا وجہ ہے کہ مطلب قرآن پاک کی تلاوت کری جاتی ہے, ایک ضابطہ حیات ہے, بار بار دہرایا جاتا ہے, لیکن اسے فالو ایز اٹ از کوئی نہیں کرنا چاہتا, یہ کیا وجہ ہے؟ راجیو بھائی نے ایک اچھا سوال پوچھا کہ 130 کروڑ مسلمان ہیں دنیا میں, کئی مسلمان ممالک ہے, بٹ کئی بھی ملک میں اسلام کی شریعت پورے مکمل طور سے عمل میں نہیں آتی, عمل نہیں ہوتی. کچھ حد تک میں آپ سے سہمت ہوں کہ ٹھیک 100% پوری شریعت میرے علم میں کوئی بھی ملک میں پوری 100% سے عمل میں نہیں آتی, لیکن جو بھی ملک میں جس شریعت کا حصہ اس کا عمل جہاں ہو رہا ہے وہاں سب سے زیادہ آپ دیکھیں گے امن ہے, اور سب سے زیادہ اس شریعت کے معاملے میں فائدہ ہے. مثال کے طور پہ سعودی عربیہ میں کرمنل لا فالو ہوتا ہے. جو کرمنل لا ہے جسے کہتے ہیں کہ جہاں تک سزا کا, کوئی بھی اگر کوئی غلطی کرتا ہے اسلامک شریعت میں سزا ہوتی ہے, وہاں سب سے زیادہ امن ہے. مثال کے طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام مذہب دہشت کا مذہب ہے, جب بھی کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹے جاتے. کیسا مذہب ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ باقی دیگر مذاہب اچھی باتیں کہتے ہیں, اسلام اچھی باتیں کہنے کے علاوہ کس طریقے سے اس چیز کا عمل ہو سکتا ہے اس کے بارے میں ذکر کرتا ہے. مثال کے طور پہ ہر مذہب کہتا ہے کہ چوری مت کرو, ہندوازم بھی کہتا ہے, کرسچینٹی بھی کہتی ہے, ہم دیکھیں تو اسلام بھی کہتا ہے. لیکن اسلام میں یہ فرق ہے کہ یہ کہنے کے بعد کہ چوری مت کرو, یہ طریقہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے معاشرے میں چوری نہیں ہو سکتی. اسلام کہتا ہے کہ ہر امیر انسان جس کے پاس 85 گرام سونا سے زیادہ دولت ہے, 7.5 تولہ سونا سے زیادہ دولت ہے, اسے ہر سال 2.5% زکوٰۃ دینا چاہیے. اگر ہر امیر انسان زکوٰۃ دے تو غربت دنیا سے ہٹ جائیں گی, مٹ جائیں گی. کوئی بھی انسان کبھی بھی بھوک سے نہیں مرے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 38 میں, آیت نمبر 38 میں کہ کوئی بھی اگر چوری کرتا ہے, چاہے وہ مرد یا عورت ہو, چور یا چورنی ہو, سزا کے طور پہ اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو. لوگ بولیں گے ہاتھ کاٹنا اس سائنٹیفک ایج میں, آج کی تاریخ میں ایک دم دہشت کا مذہب ہے. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں جو امریکہ کے اوپر ہم دیکھتے ہیں, امریکہ اتنا ایڈوانس ملک ہے, اتنا ترقی کرنے والا ملک ہے, آپ شاید یہ نہیں جانتے کہ وہ ایک ملک ہے جہاں زیادہ سے زیادہ چوری ہوتی ہے. جو ملک نمبر 1 ٹاپ رینکنگ میں آتے ہیں اس میں سے ایک ہے امریکہ, جہاں زیادہ سے زیادہ چوری ہوتی ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, اگر ہم شریعت لاگو کریں امریکہ میں کہ ہر امیر انسان 2.5% زکوٰۃ دے, اس کے بعد کوئی بھی چوری کرے ہاتھ کاٹ دینا چاہیے, تو یہ چوری امریکہ میں بڑھیں گی, وہیں کہ وہیں رہیں گی, یا گھٹیں گی؟ کیا ہوں گی؟ گھٹیں گی. آپ شریعت لاگو کرو اور فوراً آپ کو رزلٹس ملیں گے, نتیجہ ملے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عربیہ جہاں یہ کرمنل لا لاگو ہے وہاں سب سے کم چوری ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اسلامک شریعت ہے. اسی ملک میں اگر ہم دیکھتے ہیں ہر ملک میں لڑکیوں کو چھیڑا جاتا ہے, لڑکیوں کا بلاత్కాر کیا جاتا ہے, عورت کا بلاత్కాر کیا جاتا ہے. اسلامک شریعت میں حجاب فرض ہے, عورت حجاب کرے, مرد اپنا حجاب کرے. اس کے بعد کوئی بھی آدمی کوئی عورت کا بلاత్కాر کرتا ہے اس کے لیے سزائے موت. آپ شاید جانتے نہیں کہ امریکہ جو دیش ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ترقی کر رہا ہے, وہاں FBI رپورٹ کے حساب سے 1990 میں ہر روز 1756 ریپس ٹک پلیس, 1756 ہر روز بلاత్కాر ہوتے. آپ نئی رپورٹ پڑھتے 1996 کی, کرائم بیورو US ڈپارٹمنٹ آف جسٹس, یہ رپورٹ کہتی ہے کہ ہر روز 1996 میں ہر روز 2713 بلاత్కాر ہوتے ہر روز, یعنی ہر 32 سیکنڈ میں ایک بلاత్కాر ہوتا ہے. ایک زنا بالجبر ہوتا ہے امریکہ میں ہر 32 سیکنڈ میں.
ہم اس میدان میں 2 گھنٹے سے ہے. جب سے ہم اس میدان میں ہیں 200 سے زیادہ بلاತ್ಕಾರ ہو چکے ہیں امریکہ میں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر ہم شریعت لاگو کرے امریکہ میں کہ خواتین حجاب کرے مرد حجاب کرے, اس کے بعد اگر کوئی بلاತ್ಕಾರ آدمی کرتا ہے سزائے موت, تو یہ بلاತ್ಕಾರ کی تعداد بڑھیں گی وہیں رہیں گے گھٹیں گی؟ گھٹیں گی. اسی لیے جو یہ لا لاگو کیا گیا سعودی عربیہ میں, سعودی عربیہ میں سارے دنیا میں سب سے کم بلاತ್ಕಾರ ہوتے ہیں کیونکہ یہ شریعت ہے. تو جو بھی شریعت کا حصہ جو بھی ملک میں لاگو کیا گیا ہے وہاں آپ فوراً امیجیٹ آپ نتیجہ پائیں گے. یہ میں مانتا ہوں کہ آج کوئی بھی دیش, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سعودی عربیہ پوری شریعت 100% عمل میں لا رہی ہے, میں یہ نہیں کہتا ہوں, لیکن جو بھی حصہ شریعت کا کوئی بھی ملک اگر اس کو لاگو کرتا ہے اپنے ملک میں فوراً نتیجہ ملتا ہے. اسی لیے آج کی تاریخ میں میں تسلیم کرتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں کوئی بھی ملک نہیں میرے علم میں جہاں شریعت پوری طریقے سے لاگو ہو چکی. کچھ ملک میں کرمنل لا ہے, کچھ ملک میں اکنامک لا ہے. جو بھی شریعت کا لا آپ اپلائی کریں گے وہاں آپ کو نتیجہ ملتا ہے. اگر آپ دیکھنا چاہتے سب سے اچھی مثال, وہ مثال ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, خلفاء راشدین کے دور میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ان کے بعد حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی رضی اللہ عنہ, ان کے دور میں الحمدللہ ثم الحمدللہ سب سے بہترین مثال ہے. آپ دیکھیں گے تاریخ میں ساری شریعت وہاں لاگو کی گئی تھی اور اسی لیے لوگ ان کے زمانے میں سب سے زیادہ خوش تھے. امید ہے کہ جواب. آخری سوال بہنوں کی طرف سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ میں کنورٹڈ مسلم ہوں. میرا نام امینہ قادری ہے اور اسلام قبول کرنے کے بعد میں میرے ماں باپ بھائی بہن یہ سب کچھ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں. تو ان لوگوں کو کیسی دعوت دی جائے؟ کیا کتابیں آپ کی بھیج کر یا کس طرح سے, مطلب مجھے راستہ بتائیے پلیز. السلام علیکم. میں بہن کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ اسلام قبول کیا الحمدللہ. اس نے یہ سوال کی کہ اسلام قبول کرنے کے بعد میرے والدین, میرے گھر والے, میرے بھائی بہن مجھ سے ناراض ہے. ہو سکتا ہے, لیکن الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے خوش ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو خالق ہے سارے کائنات کے, سارے انسان کے, اسے خوش کرنا اور اہم ہے. لیکن ساتھ ساتھ اگر والدین بھی خوش ہے تو اس کے جیسا کچھ چیز نہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میرے نظریے میں جو بھی انسان اسلام قبول کرتا ہے, جو بھی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے, اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ والدین کے اور اپنے گھر والوں تک اسلام کی دعوت پہنچائے. اور اس کے لیے اس شخص کو جو نو مسلم ہوتا ہے اسے اور احتیاط لینا چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اگر وہ اسلام قبول کرنے کے پہلے جتنا اچھا اپنے والدین کے ساتھ تھا, اسلام قبول کرنے کے بعد اس سے سینکڑوں گنا اچھا ہونا چاہیے. تو کہ والدین کو پتہ لگنا چاہیے کہ ڈفرینس کتنا ہے, تبدیلی کتنا ہے. ارے پہلے میری بیٹی تو میری سب بات نہیں مانتی, ابھی سب بات مانتی ہے. تو جو چیز آپ کے والدین فرمائیں, جو کہتے ہیں, جو شریعت کے خلاف نہیں, وہ ساری بات کے اوپر عمل کرو. لیکن جو شریعت کے خلاف ہے ان باتوں کو صرف آپ عمل مت کرو. جو شریعت کے خلاف نہیں ہیں وہ باتوں پہ آپ عمل کرو اور جتنا بھی ہو سکے انہیں خوش کرو, ان کی خدمت کرو, کیونکہ خدمت کرنا آپ کا فرض ہے. اور ان کو دعوت پہنچاؤ. دعوت پہنچانے کے کئی طریقے ہیں. آپ کسی کی تقریر سنتے, اس کا جواب پھر سے دہراتے ہیں, ان کو ویڈیو کیسٹ دے سکتے ہیں, وی سی ڈی دے سکتے ہیں. آپ ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں irf.net. میرے کئی کیسٹ موجود ہے انگریزی میں, کچھ اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے اس کا. تو آپ اپنی ساری کوشش کیجئے, آپ جد و جہد کیجئے. آپ کے لیے زیادہ افضل ہے کہ آپ اپنے گھر والوں تک اسلام کی دعوت پہنچائے, چاہے وہ آپ کی بات مانے یا نہ مانے. انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے ان کو ہدایت دے, اور آپ کی سب سے بڑی محنت ہونا چاہیے کہ ان تک دعوت پہنچائے. اس کے جیسا میں نے کہا کہ ویڈیو کیسٹ سے, میرے آپ ویڈیو کیسٹ اگر آپ کے والدین اگر ہندو ہے تو میرے کیسٹ ہے ہندوازم اور اسلام میں یکسانیت. اگر اس کو آپ پیش کریں گے تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے.
تو جو موضوع سے وہ متاثر ہے، مثال کے طور پہ آپ کے والدین اگر سائنس سے متاثر ہے تو ان کو میری کیسٹ دیجئے قرآن اور جدید سائنس. تو جو فن میں، جو میدان میں آپ کے والدین کو زیادہ دلچسپی ہے، اس میدان کے متعلق اگر آپ اسلام کی کیسٹ دیں گے یا کتابیں دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. محترم حضرات، آپ لوگوں نے ڈاکٹر صاحب کی تقریر سماعت فرمائی. اب میں اس ادارے کے ذمہ دار صدر جناب مولانا احسن جمیل صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ سب کا شکریہ ادا فرمائیں. مولانا احسن جمیل صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ وما ارسلناک علیہم حفیظا. چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کوکب قسمت امکان ہے خلافت تیری، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. محترم سامعین، ماں اور بہنوں، آج کا یہ دن ہمارے لیے حقیقت میں ایک تاریخی دن، اور آج کی یہ رات ہمارے لیے ایک دینی رات رہی ہے. اس مبارک موقع پر سب سے پہلے ہم شکر گزار ہیں اپنے پاک پروردگار کا، جس کی توفیق اور ہدایت سے یہ عظیم الشان اجلاس ہم نے منعقد کیا ہے، اور جس کے دین کی باتیں ہم نے آج کی رات میں سنی ہیں. یہ اس پاک پروردگار کا اتنا بڑا احسان ہے جس کی توفیق و ہدایت سے یہ ذمہ داری ہم نے نبھائی ہے. اس یادگار موقع پر میں اپنی طرف سے، مجلس استقبالیہ کی طرف سے اور جملہ منتظمین اور متعاونین کی طرف سے اہالیان لکھنؤ کے باہر سے آنے والے اپنے تمام احباب، مہمانوں اور افراد ملت کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ کے تعاون سے اس پروگرام کو ہم نے کامیابی تک پہنچایا ہے. اور اس موقع پر بالخصوص ہم شکر گزار ہیں اپنے محترم مہمان ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا، جن کی محنت اور جن کا دعوتی میدان میں جن کی کوشش آج پوری دنیا کے سامنے ہے. اور پھر آخر میں ہم آپ تمام حضرات کے، تمام سامعین کے، تمام منتظمین کے، بالخصوص اپنے ڈاکٹر صاحب محترم کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو جزائے عظیم سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.